السلام علیکم لسنرز۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول زمین ذات، جو کہ تحریر ہے حنا کامران کی، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اسے ریڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ یہ ایک ہیکنگ اور جرنلسٹ بیس سوشل رومانٹک ناول ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہم زمین ذات نہ ہوتے تو ستارے ہوتے، خود کے نہ سہی تمہارے ہوتے۔ اس کی آنکھوں میں دھواں بھر چکا تھا، مرچیں اتنی زیادہ تھی کہ سر چکرا اٹھا۔ ہاں، اس کا سر چکرا ہی تو رہا تھا۔ اس چکراتے سر میں جب بصارت دھندلی پڑ رہی تھی اور پلکیں سلو موشن میں محو حرکت تھیں، اسے وہ سب نظر آیا جو نظر نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ سب نظر کی بات تھی۔ یہ کہانی نظر پر ہی مشتمل تھی۔ خون، مٹی، دھواں، دھول اور لاش۔ تم نے کہا تھا میرا یقین کرو، میں نے کیا، اب اس کے آگے کیا؟ ہاں، خون تھوکتے زخموں سے چور بدن والے کی آواز اپنے حواس مختل کرتی لڑکی کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ گرنے والی تھی، کہنے والے کا بدن ڈول رہا تھا۔ تم نے مجھے مار دیا، مبارک ہو۔ تیز آگ کا گولہ آسمان سے زمین کی طرف رخت سفر باندھ گیا، انسانی بدن کو رخت سفر پر لے جانے کے لیے۔ ہم زمین ذات نہ ہوتے تو ستارے ہوتے۔ اس کا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ وہ پیچھے کی جانب گرنے لگی تھی جب کسی نے اس کی بغلوں کے گرد بازو ڈال کر اسے تھام لیا۔ وہ اس میں جھول گئی۔ خود کے نہیں تو تمہارے ہو۔ اس کا جملہ مکمل نہیں ہو پایا تھا۔ آگ کے گولے نے اس لڑکی کے سر کے بیچوں بیچ نشانہ بنایا تھا۔ جو ہی گولی نے اس کے سر کے پرخچے اڑا کر خون کے چھینٹے لڑکی کے کپڑوں پر ڈالے، وہ ماؤس دماغ سے چیخ اٹھی، زمین ذات! ایک اور گولی چلی تھی۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ الاف جھٹکے سے نیند سے اٹھ بیٹھی، ایسے کہ اس کے بال تکیے سے سرکتے کندھوں پر آن گرے۔ دل میں ڈر اور وحشت تھی اور ماتھے پر پسینہ۔ سانس کی رفتار بھی تیز تھی۔ اس نے جھٹ سے لیمپ کے بٹن پر ہاتھ مار کر اسے آن کیا۔ وہ کہیں نہیں تھی۔ سچ شکر وہ کہیں نہیں تھی سوائے اپنے بیڈ کے۔ ہاں، اس کا بیڈ اس کے وجود کو سہارے ہوئے تھا۔ بیڈ شیٹ جس پر اس کی تصاویر پرنٹ تھیں سلوٹوں زدہ تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ میں سے ہی پانی منہ پر انڈیلا، ایسے کہ آدھا پانی اس کے اندر جا رہا تھا اور آدھا چھلکتے ہوئے اس کے ریشمی ہاف وائٹ نائٹ ڈریس کو بھگو رہا تھا۔ وہ جلدی سے چادر کو اپنے اوپر سے اتار کر باہر کی سمت لپکی۔ اس کا رخ انیشا کے کمرے کی طرف تھا۔ 1 2 3 تیسری دستک کے بعد بکھرے بالوں والی کا چہرہ دروازے کے اس پار سے نمودار ہوا۔ انیشا نے نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا جو پچھلے 1 ماہ سے اسی وقت اس کے دروازے کے پار پائی جاتی تھی۔ وہ پھر خواب میں آیا۔ نائٹ میئر نے ایک بار پھر مجھے ڈرا دیا ہے۔ انیشا کے سر کے پیچھے سے گھڑی نظر آتی تھی۔ گول گھڑی بالکل سادہ تھی، رنگ شاکنگ پنک۔ اس کی سفید سوئیاں 3:15 کا وقت بتا رہی تھیں۔ تم نے اس خواب کو کچھ زیادہ ہی سر پر سوار کر لیا ہے اور کچھ نہیں، وہ ہاتھ سے جمائے رکتے بولی تھی۔ الاف کی بٹنوں والی شرٹ آدھی ٹراؤزر میں عرصی تھی تو آدھی باہر تھی۔ ایسا نہیں ہے، کچھ تو ہے جو وہ مجھے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ انیشا کو اپنی جڑواں پر ترس آیا۔ وہ ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں کھینچ لائی۔ کچھ نہیں ہے پاگل، اگر شراحیل کو پتہ چل گیا نا تو وہ تم سے بہت خفا ہوگا۔ وہ اس کے منگیتر کی بابت بات کر رہی تھی کہ تم اس کے علاوہ کسی اور مرد کو خواب میں دیکھ رہی ہو۔ تم جانتی ہو نا وہ کتنا پوزیسو ہے تمہیں لے کر۔ وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے یہ الفاظ در و دیوار نے سنے تھے۔ رات بیت رہی تھی اور اس بیتی رات میں الاف کی نیند ایک بار پھر سے اڑ چکی تھی۔ ایک بار پھر سے 31 دن آج مکمل ہوئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت چمچوں کا اور کانٹوں کا شور مچا ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ سب کے ہاتھوں میں اپنی اپنی فساد کی جڑ تھی، یعنی کہ موبائل فون۔ ممی اپنے فرینڈ گروپ میں آج کے ناشتے کی تصاویر پوسٹ کر رہی تھیں تو انیشا گڈ مارننگ کی سٹوری انسٹاگرام پر لگا رہی تھی۔ سمر میچ کی اپڈیٹس لے رہا تھا تو ڈیڈی میلز چیک کرنے میں مصروف تھے۔ اس پوری تصویر میں ایک انسان تھی جس کے ہاتھ میں سیل فون تھا اور نہ ہی وہ منہ میں کچھ ڈال رہی تھی۔ اس کی غائب دماغی ابھی ڈائننگ ہال میں گڈ مارننگ کا نعرہ لگاتے شراحیل نے نوٹ کی تھی۔ سب نے اس کو مسکرا کر وش کیا اور اپنے اپنے سیل فونز رکھ دیے۔ ان کا کام ہو چکا تھا، باقی کی اپڈیٹس انہوں نے ناشتے کے بعد لینی تھی۔ تم ٹھیک ہو ایلی؟ یقیناً نہیں۔ وہ جو خاموشی سے کانٹے کو پلیٹ میں یہاں سے وہاں ہلا رہی تھی، شراحیل کی آواز پر چونکی۔ وہ یہاں کب آ کر بیٹھا اسے اندازہ نہیں ہوا۔ ہاں نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا، سب اسی کی جانب متوجہ تھے۔ وہ فضول میں مسکرا دی۔ شراحیل نے روز کی طرح آگے جھک کر واز میں سے پھول نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ سمر کی موجودگی میں یہ چیز اسے بری طرح خجل کرتی تھی۔ وہ بھی اس کے ہاتھ سے پھول پکڑتے ہوئے پھیکی سی ہو گئی۔ اگر تم ٹھیک ہوتی تو تھینک یو بولتی، مطلب تمہارا دماغ حاضر نہیں ہے۔ چلو آؤ تم سے کچھ باتیں کروں۔ وہ کھڑا ہو کر ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا۔ سمر نے اپنی بہن کے تاثرات نوٹ کیے۔ وہ لب کاٹتے اس سے کہہ رہی تھی، مجھے بھوک لگی ہے، مگر تم کچھ کھا نہیں رہی۔ اس کا انداز باز پرس والا تھا۔
اپنائش بھری باز پرس احساس میں ڈوبی اور متفکر سی باز پرس سب کے لبوں پر مبہم سی مسکان آن دوڑی۔ کھا لے گی تم، جاؤ اور یہ بتاؤ کیس کیسے چل رہے ہیں تمہارے؟ شراحیل نے ہاتھ پیچھے کو کھینچا، سمر کی طرف مڑ کر مسکرا کر دیکھا اور کرسی پھر سے سنبھال لی۔ اچھے چل رہے ہیں، انفیکٹ آج تو کامیابی کا دن بھی ہے۔ غفور صاحب ستائش بھری آواز میں بولے۔ بھئی ایسی کون سی جیت ہے جو ہمارے شراحیل کو حاصل نہ ہو؟ وہ ان کے بھائی کا تیسرے نمبر کا بیٹا، وہی بھائی جو ٹورنٹو میں بما فیملی مقیم تھا۔ ان کا بھائی ایک بزنس مین تھا، ایک کرپٹ بزنس مین۔ اللہ نے انہیں 3 بیٹے ہی عطا کیے تھے۔ شراحیل سے بڑے ان کے دونوں بیٹے ان کے ساتھ بزنس میں شامل تھے، مگر شراحیل کو وکالت میں دلچسپی تھی، اس لیے وہ ہارورڈ سے وکالت کی ڈگری لے کر پاکستان آ گیا تھا۔ اس نے ٹورنٹو کو پاکستان پر ترجیح اس لیے دی کیونکہ یہاں وہ رہتی تھی جس سے اسے محبت تھی۔ ایلاف کو اس نے بہت آسانی سے حاصل کر لیا تھا، کوئی مشکل نہ ہوئی تھی۔ اس نے ڈائریکٹ اپنے چاچو سے ایلاف کو مانگا اور دونوں فیملیز نے بصدر شوق اس رشتے کو قبول کیا۔ ایلاف کو بھی اس معاملے میں چندہ اعتراض نہ تھا۔ شراحیل اچھا لڑکا تھا، گڈ لکنگ اور ویل مینرڈ انسان، اسے اور کیا چاہیے تھا بھلا؟ سو اس نے اس کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی، وہی انگوٹھی جسے انگوٹھے سے ہلاتے وہ انڈے کے ٹکڑے کاٹنے کے ذریعے منہ میں لے رہی تھی۔ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، خوش قسمتی کا ہما ہر وقت میرے سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ اس کی نظریں بے ساختہ ایلاف کی طرف اٹھیں۔ مگر میری جیت پر تاج تب سجے گا جب ایلی اپنے نیوز پیپر میں اسے فرنٹ پیج پر ٹاپ پر رکھے گی۔ سب ہنس پڑے تھے۔ ایلاف نے نیپکن سے منہ تھپتھپایا اور کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ میں چلتی ہوں، کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ زرینہ نے گردن موڑ کر اسے وہاں سے جاتے دیکھا تھا، پھر وہ شراحیل کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوئی جو کہہ رہا تھا، مجھے لگتا ہے ایلی کو کوئی پرابلم ہے، اس کے ڈارک سرکل روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ انیشا نے اس کی عمیق نگاہی پر پہلو بدلا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں رسٹ کلر کا چمچ کانٹا تھا جو وہ اب پلیٹ میں واپس رکھ رہی تھی۔ ویسے ہی کانٹے اور چمچ سب کے ہاتھوں میں بھی تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی کام کی پرابلم ہو، ویسے جو دن رات لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھا رہتا ہے اس کے ڈارک سرکل ہونا معمولی بات ہے۔ اسکرین چہرے کے ساتھ آنکھوں کی رونق بھی چھین لیتی ہے۔ تم زیادہ پریشان نہ ہو، جواب دینے والی زرینہ تھی۔ ایپل جوس کا سپ لیتے وہ انہیں تسلی دے رہی تھی۔ ان کے تسلی دینے پر انیشا نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر جانے لگی۔ امید کرتا ہوں ایسا ہی ہو، معاملہ کچھ اور نہ ہو۔ وہ بھی ڈائننگ روم کے دروازے تک ہی پہنچی تھی جب اسے یہ آواز سنائی دی، کم آن کول ڈاؤن، زیادہ حساس مت ہوا کرو۔ یہ سمر تھا جو اس کی پیٹھ کو تھپکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ انیشا نے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ میں اس کے بارے میں حساس ہو جاتا ہوں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تم اچھے سے جانتے ہو۔ اس نے دروازے سے ہاتھ کو پھسلا کر خود کو دائیں طرف موڑ لیا۔ آوازیں اب بند ہو چکی تھیں۔ اندر کیا بحث ہو رہی تھی اس سے وہ انجان تھی۔ وہ اس وقت آفس میں تھی، اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کی کیز پر چل رہی تھیں۔ ایک سیاہ پیچ کا عکس اس کی آنکھوں میں جھلملا رہا تھا جس پر 4 حصوں میں لمبی لائنز کی صورت لفظ نیچے کی طرف حرکت کرتے جا رہے تھے۔ وہ لفظ سبز رنگ کے تھے، گہرا نہ ہلکا درمیانے شیڈ کا سبز رنگ۔ اسے اس سبز رنگ کے لفظوں پر کچھ نظر آیا تھا، تبھی وہ کرسی کھینچ کر آگے کو ہوئی۔ بڑا سا چشمہ اس کی آنکھوں پر لگا ہوا تھا، شولڈر کٹ بالوں کی ہائی ٹیل پونی بندھی تھی جس کی چونچ اس کی گردن کو چھو رہی تھی۔ اس کی گردن قدرے لمبی تھی۔ اس نے چند بٹن پش کر کے لفظوں میں سے روح کھینچی۔ وہ ساکن ہو چکے تھے۔ وہ ابھی تیر کے ذریعے اس حصے کو کاپی کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھول کر اس کا چیف اندر داخل ہوا۔ ویل ڈن ایلاف، تمہاری بنائی گئی کرائم رپورٹ نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ جس طرح تم نے، وہ اس کی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ ایلاف نے نامحسوس انداز میں لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گرایا اور کرسی کی بیک سے پش کو ٹکاتے انہیں دیکھنے لگی جو مزید کہہ رہے تھے، اس مافیا گروپ کی دھجیاں بکھیری ہیں، ضرور حکومت تمہیں تمغہ امتیاز سے نوازے گی۔ وہ ان کی بات پر مسکرا دی جیسے بچوں کی بات پر مسکرایا جاتا ہے۔ مجھے کوئی تمغہ نہیں چاہیے چیف، ان بچوں کی زندگی زیادہ اہم تھی جو سو کالڈ سائنٹسٹ کی لیب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں تو بس اپنا کام کر رہی تھی۔ امید ہے عدلیہ بھی اپنا کام بخوبی کرے گی اور ان درندوں کو پھانسی ضرور چڑھائے گی۔ ڈھائی بالوں اور قدرے موٹے پیٹ والا اس کا چیف سیاہ میز کی سطح پر ہاتھ رکھتے تھوڑا سا جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ ایک میجسٹریٹ کی بیٹی سے میں اسی طرح بہادری کی امید رکھتا ہوں۔ تم مجھے کبھی مایوس نہیں کرتی ہو۔ کھانا کھانے چلیں آج؟ اس نے زبردستی لبوں کو پھیلایا، سینے پر بازو باندھے وہ طنز بھرے لہجے میں اس سے کہہ رہی تھی، میں ضرور چلتی آپ کے ساتھ، مگر وہ کیا ہے نا، شراحیل آنے والا ہے، اسے بالکل اچھا نہیں لگے گا اگر میں یہاں نہیں ہوں گی۔ آپ تو جانتے ہیں اس کی نیچر کو، جانتے ہیں نا؟ اور وہ کیسے نہیں جان سکتا تھا؟ وہ شراحیل ہی تو تھا جس نے ایک بار اسے ایلاف کے ساتھ فلرٹ کرتے دیکھ لیا تھا۔ ایک گھوسا تو پڑا ہی تھا منہ پر، ساتھ میں کورٹ کا نوٹس بھی آ گیا جسے اللہ اللہ کر کے اس نے ایلاف کی منتیں کروا کر ختم کروایا۔ چیف نے جلدی سے گڑبڑا کر کوٹ کا کالر درست کیا اور گلا کھنگھاڑتے بولا،
ٹھیک ہے، میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں، تم مزے کرو۔ وہ دروازہ کھول کر باہر گیا۔ اس کے جاتے ہی الاف نے گہرا سانس بھرا تھا۔ چرکی بڈھا اینک کو آنکھوں سے اتار کر وہ کلائی میں بندھی گھڑی کو دیکھ رہی تھی جس میں شراحیل کا مسکراتا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ یہ گھڑی شراحیل نے اسے اس کی پچھلی سے پچھلی سالگرہ پر دی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا۔ جیسے ہی اسکرین پر نظر ڈالی اسے زور کا دھچکا لگا۔ اسکرین بلینک تھی، بالکل بلینک۔ اس نے جلدی سے کیز کو چھیڑا مگر بے سود، وہ چلی تھی اور نہ ہی انہیں چلنا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود سے ہم کلام ہوئی۔ سیاہ اسکرین پر سبز رنگ کے الفاظ ابھرنے لگے۔ وہ الفاظ جس نے الاف کو شردر کر دیا وہ یہ تھے: اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈیئر ایلی۔ وہ آواز نکالے بنا لفظوں کو آنکھوں سے پڑھ رہی تھی۔ اس کے لب نیم بات تھے اور آنکھیں اسکرین پر مرکوز۔ یہ نہیں ہو سکتا، تم مجھے کیسے سن سکتے ہو؟ کون ہو تم؟ اس کی نظریں ابھی بھی اسکرین پر ہی جمی تھیں، جیسے اگر وہ انہیں ہٹائے گی تو وہ پتھر کی بت بن جائے گی، اور اسے فی الحال ایسا بننے کا بالکل شوق نہیں تھا۔ ہا ہا ہا، ابھی سے جان جاؤ گی تو گیم کھیلنے کا مزہ کیسے آئے گا؟ ایک کے بعد دوسرا پیغام اسکرین پر ابھرا۔ اوپر اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے والا میسج تھا اور نیچے اب یہ آیا تھا: مجھے کوئی گیم نہیں کھیلنی۔ اس کی آواز قدرے کپکپا اٹھی۔ اس نے گلا کھنکار کر اسے درست کیا۔ اچھا کیا ایسا ہے تو اچھا کیا ایسا ہے؟ پر ہم تو پچھلے 1 ماہ سے گیم کھیل رہے ہیں۔ کیا نہیں کھیل رہے؟ بھول گئی کیا؟ ہاں، لڑکیاں جلد بھول جاتی ہیں۔ ویسے تمہیں اپنے ایکسز کو اتنی دیر نہیں آن رکھنا چاہیے تھا۔ اب دیکھو نا، میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا۔ وہ دوسروں کے ساتھ ایسا کرتی تھی، آج خود اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے سب کیز کو چھیڑنا چاہا مگر ناکام ہو گئی۔ اس کا کمپیوٹر اب اس کا کہاں رہا تھا؟ کون ہو تم؟ جان جاؤ گی تو کانپ جاؤ گی۔ اسکرین میسیجز سے بھرنے لگی۔ سیاہ اسکرین، سبز حروف، چیلنجنگ آنکھیں، بے بسی کی انتہا۔ کون ہو تم؟ اس بار وہ اونچی آواز میں بولی۔ میسیج نہیں آیا۔ کوئی توقف ہوا اور پھر لفظ ایک بار پھر سے اسے اسکرین پر ابھرنے لگے جیسے وہ خود سے ٹائپ کر رہی ہو، ایک ایک کر کے، تھوڑے تھوڑے۔ مجھ پر چیخنا بالکل پسند نہیں۔ جو مجھ پر چلاتا ہے میں اس کی آواز بند کر دیتا ہوں۔ میرے خیال سے تم اتنی جلدی اس دنیا سے نہیں جانا چاہو گی، ہے نا؟ الاف نے مٹھیاں بھیجیں۔ اس کی ناک کے نتنے پھولنے لگے، پچکنے لگے۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ آف کورس، کتنی ذہین ہو تم؟ دفتن دروازہ کھلا تھا۔ اس نے نظریں اسکرین سے ہٹا لیں۔ وہ پتھر کا مجسمہ نہیں بنی تھی۔ کیا سرائی کی ایک بار پھر سے موت ہوئی؟ سوٹڈ بوٹڈ وجہ شراحیل دروازے کے فریم میں کھڑا مسکراتے اسے دیکھ رہا تھا۔ یقیناً میں نے تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا، چلے لنچ پر؟ دروازہ پورا کھلا تھا اور وہ اس کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ الاف نے اسکرین پر ہلکی سی نگاہ ڈالی جہاں او بوائے فرینڈز نائس، میرے ساتھ بھی چلو نا کسی دن ٹریٹ پر لکھا تھا۔ زہر کن انداز میں اس نے اسکرین گرائی، لیپ ٹاپ بیگ میں رکھ کر زپ بند کی اور اسے ہاتھ میں تھامے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، تم نے نہیں کیا، انفیکٹ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اندر اسکرین پر میسیجز کی بھرمار ہو رہی ہوگی مگر اس وقت پرواہ کسے تھی؟ وہ مسکرا دی۔ شکریہ، آفٹر آل۔ وہ اس سے آگے نکلی تو شراحیل اس کے آفس پر ایک نگاہ ڈال کر دروازہ بند کر گیا۔ وہ گاڑی کو ریورس کر رہا تھا جب بیک ویو مرر سے پیچھے دیکھتے ہوئے الاف سے مخاطب ہوا: ایک بات پوچھوں؟ اس نے گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگا کر رخ مکمل طور پر شراحیل کی جانب کیا۔ گاڑی اب روڈ پر ڈل چکی تھی۔ شراحیل ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو تھامے اسے دیکھ کر بولا: تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ واپس ونڈ اسکرین پر نگاہ گاڑ گیا۔ الاف نے سینے پر بازو باندھ رکھے تھے، پشت گاڑی کے دروازے سے ٹکی تھی اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھا رکھی تھی۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ شراحیل نے ایک طرف گاڑی روکی اور اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے اس کی طرف مڑا۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، تم جانتی ہو نا تمہارے کچھ بھی مجھ سے چھپانا مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اس کے ہر انداز سے حاکمیت جھلکتی تھی جو الاف کو کبھی پسند نہ آئی تھی۔ دفعتاً اس کا موڈ بگڑا تھا۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ الاف نے چہرہ ونڈ اسکرین کی طرف مڑا۔ گھنے درختوں کا سایہ اس پر پڑ رہا تھا۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ اس کی بات شراحیل نے درستی سے درمیان میں کٹ کی۔ تمہارا ذاتی مسئلہ؟ اور میں کہاں ہوں؟ تمہارا کوئی ذاتی نہیں رہا مجھ سے کنیکٹ ہونے کے بعد۔ تم اپنی زندگی کے ایک ایک پل سے مجھے آگاہ کرو گی، یہ تمہارا فرض بن چکا ہے۔ اس کی آواز غراہٹ بھری تھی جو ان قداور درختوں نے بھی سنی تھی۔ ایلی کی آنکھیں بند کر کے خود پر بند باندھا۔ ہمارا نکاح نہیں ہوا، وہ کنٹرول انداز میں اسے باور کروا رہی تھی۔ ایش گرے پینٹ کوٹ میں ملبوس جمے ہوئے بالوں والے لڑکے کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ اس کے اس جملے سے حیران تھا۔ میں تو کب سے نکاح کے بارے میں بات کر رہا ہوں مگر تم ہی ٹال جاتی ہو۔ پتہ نہیں تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر لیتی ہو؟ الاف نے گہرا سانس بھرا۔ شراحیل، انسان کا کچھ پرسنل بھی ہوتا ہے۔ تم سے انگیج ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ میں ہر چھوٹی بڑی بات تمہیں بتاتی پھروں۔ فار گاڈ سیک ایسا نہیں کرو میرے ساتھ، اس نے اکتائے لہجے میں کہا۔ یعنی تم مجھ سے چیزیں چھپاتی آئی ہو، مجھ سے جو تمہارے لیے کھلی کتاب ہے؟ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ الاف نے نظر اس کی طرف کی۔ کھڑے کھڑے نقوش والا وہ وجیح مرد واقعی اس کے لیے مخلص تھا۔ اسے اپنی غلطی پر پشیمانی ہوئی۔ مجھے لگا
تمہارے ساتھ آؤں گی تو موڈ فریش ہو جائے گا، مگر شاید میں غلط تھی، تم میری پریشانی کی وجہ جاننا چاہتے ہو۔ حالانکہ تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں اپنی کرمنل رپورٹ کی وجہ سے تھوڑی سی پریشان ہوں، مگر چونکہ مجھے تسلی نہیں ہوتی اس لیے تم خود پتہ کروا سکتے ہو۔ آئی نو تمہارے کافی سارے ریسورسز ہیں۔ شہیل کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم مجھ سے کس طرح سے بات کر رہی ہو؟ یہ تم تو نہیں ہو ایلی؟ الاف نے اس بات پر زور سے آنکھیں میچ کر چہرہ گاڑی کے دروازے کی سے موڑ لیا۔ یہ اس کا خفا ہونے کا انداز تھا جو بچپن سے لے کر اب تک اس کے ساتھ تھا۔ شہیل ایک بار پھر حیران ہوا، ماتھے پر بل پڑے اور رخ ونڈو اسکرین کی طرف مرکوز کر لیا۔ فائن، دبی دبی سی آواز۔ فائن ایلی فائن۔ اس نے گاڑی کو حرکت دی تھی۔ وہ دھول مٹی اڑاتا آگے لے گیا۔ اچھے سے جانتا تھا اب چاہے سر پھوڑ لو اس نے کوئی جواب نہیں دینا، یہ اس کی شروع سے عادت تھی۔ کھلبلی کا سا سما تھا، قدم برق رفتاری سے یہاں سے وہاں دوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سب کے بوٹ ایک ہی رنگ کے تھے اور وہ تھا چمچماتا سیاہ رنگ، بس فرق تھا تو برانڈ کا، قیمت کا اور پالش کا جو ان بوٹوں پر اپنی تہہ جمائے ہوئے تھی۔ بے عیب سفید ماربل کا فر ان سیاہ بوٹوں میں مقیم شخص کے چہروں کو اپنی مرر سطح پر منقش کر رہا تھا۔ ہاں بس فرق یہ تھا کہ فرش ان کی آواز کو نہیں سن سکتا تھا، مگر در و دیوار تو سن سکتے تھے نا۔ اس کے پاس پورے 20 ہوسٹیج ہیں۔ فرش پر نظر آتے چہروں میں سے ایک بول رہا تھا، اس کے لب واضح ہلتے دکھائی پڑ رہے تھے۔ 6 عورتیں، 4 بچے اور 10 مرد۔ وہ جسے بتا رہا تھا اس نے جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے متفکر لہجے میں دریافت کیا۔ مرد 10 کیوں؟ کون کون ہے اس میں؟ فرش سے بوٹ اور بوٹوں سے چہروں کی طرف نگاہ پڑی۔ ایک 27 کی عمر کا چھوٹا سا لڑکا تھا تو دوسرا 40 کی عمر میں پایا جاتا۔ لڑکا سانولا اور پرکشش تھا جبکہ مرد پھیکا سلجم اور سپاٹ تھا۔ افسوس کے ساتھ ایک سپریم کورٹ کے جج کا بیٹا ہے، وہ ساتھ ہی رکھے کمپیوٹر کی مرر اسکرین پر انگلی پھیرتے انفارم کر رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ نام لے رہا تھا ویسے ویسے چہرے سلائڈ ہو کر سامنے آتے جا رہے تھے۔ شوگر ملک کے آنر کا بھتیجا، سابقہ وزیر اعظم کا بھائی اور ایک اور کمانڈر کا بیٹا، باقی سب عام سے انسان ہیں سوائے ایک کے۔ وہ بےتاب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے کیونکہ اس نے بتانے میں وقفہ لیا وہ اجلت میں دریافت کر رہے تھے۔ وہ کون ہے بھلا؟ گہرا سانس لیتے لڑکے کے منہ سے آواز برآمد ہوئی مانو صدی کے آخری الفاظ ہوں۔ روس کا سفیر؟ اس نے بم پھوڑا۔ وہ بے ساختہ میز پر ہاتھ ٹکائے۔ سمر کے ان لفظوں نے انہیں شدید دھچکا پہنچا دیا تھا۔ اس نے اپنی مانگیں بتائیں۔ بہت دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئے۔ سمر نے اس بات میں سر ہلایا، اسے سپریم کورٹ کے جج، شوگر ملک کے آنر اور سابقہ وزیر اعظم کی گردن چاہیے، اسی صورت میں وہ سب کو زندہ چھوڑے گا۔ گہرا سکوت لمحے بھر کو وہاں پھیل گیا، جیسے دوڑتے بوٹوں کی آواز تھم گئی ہو، مگر وہ نہیں تھمی تھی۔ شور ویسے ہی تھا، بس پریشانی کی انتہا تھی جس نے ڈپٹی کمشنر کے اعصابوں کو چٹخ دیا تھا۔ اور روسی سفیر کا کیا چکر ہے؟ سمر نے یونیفارم کی جیب میں ہاتھ ڈالے۔ مرر اسکرین پر چلتی سلائڈر ایک تصویر پر آ کر روکی تھی، پر وہی مائل پنسل مونچھوں والے پیکے سے روسی سفیر پر۔ سمر نے ڈپٹی کمشنر کی نگاہوں کا تعاقب کیا، پھر وہ پرسکون انداز میں گویا ہوا۔ انڈر پریشر، وہ اس کے تھرو ہمیں ٹف ٹائم دینا چاہتا ہے، عالمی دنیا میں کہرام لانا چاہتا ہے۔ اس بات پر انہوں نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اب کوئی کہرام بچتا ہے کیا؟ اسے چھوڑیں گے نہیں ہم۔ نام کیا ہے اس کا؟ سمر کی گھڑی میں الارم بج چکا تھا۔ یہ الارم ریڈ کی طرف اشارہ دے رہا تھا، اسے فوراً سے بیشتر اپنی ٹیم کے پاس پہنچنا تھا۔ زمین ذات، اس نے 2 لفظ منہ سے نکالے تھے، اس کے بعد وہ انہیں سیلیوٹ مارتا ہوا اجلت میں وہاں سے نکل پڑا۔ اس الارم کا مطلب وہ بخوبی جانتے تھے، اس لیے انہیں نہیں روکا گیا۔ زمین ذات کو قبرزاد نہ بنا دیا تو میرا نام بھی ڈپٹی کمشنر یاور نہیں۔ اور وہ زمین ذات جس کی وجہ سے پورے پولیس ڈپارٹمنٹ اور اسپیشل فورسز میں تہلکہ مچ چکا تھا۔ اس کی کال الاف کے کمپیوٹر پر آ رہی تھی۔ یہ اس کا اسٹڈی روم تھا جو کسی لڑکی کا کمرہ کم ایک ہیکر کا اڈا زیادہ لگتا تھا۔ کمرے میں ایک بیڈ اور صوفہ تھا۔ ایک دیوار پر سنگھار میز کے ساتھ کپڑوں کا سٹینڈ بھی رکھا ہوا تھا جس پر اس کے کپڑے لٹک رہے تھے، جبکہ دوسری دیوار جو بیک گراؤنڈ کے ساتھ سہارا دیے ہوئے تھی وہ خالی تھی، اور اس کے عین سامنے بنی دیوار پر ڈھیر سارے کاغذوں کے ٹکڑے، چٹس، تصاویر اور رپورٹس لگی ہوئی تھیں۔ وہ دیوار ردی کی دکان لگتی تھی دیکھنے والوں کو، جبکہ سمجھنے والوں کے لیے وہ ایک خزانہ تھا، ریسرچر کا خزانہ۔ اس نے گہرا سانس بھر کر ہیڈ فونز کو کانوں سے لگایا۔ اس کے کمرے کی ایک دیوار جو بچی تھی وہ اس کے کمپیوٹر کی جگہ تھی۔ رائٹنگ ٹیبل پر 3 کمپیوٹر لائن قطار میں رکھے ہوئے تھے، جبکہ باقی کے 2 سٹینڈ کے ساتھ دیوار پر موجود تھے۔ 3 دیوار گیر LEDs بھی تھیں اور ایک لیپ ٹاپ جسے چارج کرتے ہی اس کا لیپ ٹاپ جی اٹھنے کے بعد کال موصول کرنے لگا۔ زمین ذات کی کال؟ تم نے مجھے 31 دن پریشان کیے رکھا، معلوم نہیں تھا کہ حقیقت بن کر سامنے آؤ گے۔ سبز بٹن پش کر کے وہ چھوٹتے ہی بولی تھی۔ اس کی بات کے اختتام پر ایک بھاری مردانہ قہقہ ابھرا، اس کے بعد گلا کھنکارنے کی آواز آئی۔
مجھے لگا تم مسلمان ہو، سلام تو کرو گی ہی، مگر تم نے تو شکایتی بیویوں کی طرح شکوے کرنا شروع کر دیے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آواز سن رہے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ سیاہ اسکرین پر زمین ذات کی ڈی پی نظر آ رہی تھی۔ ڈی پی ایک کیکٹس کے پودے کی تھی، جبکہ الاف کی ہمنگ برڈ۔ ہیکنگ کی دنیا میں اس کا نام یہی تو تھا، ہمنگ برڈ۔ ویسے میری عادت ہے، پریشان کرنے کی مجبوری ہے۔ اب تو لمبے عرصے کے لیے پریشان ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ الاف نے نچلا لب تر کیا۔ ہیکرز کے لیے اس طرح کی سچویشنز معمولی ہوتی تھیں۔ اس نے ایسے کئی کیسز تنہا ڈیل کیے تھے، مگر اس بار جو تھا وہ کوئی عام نہیں تھا۔ اس کی آواز، اس کا انداز الاف کو کہہ رہا تھا کہ وہ چوکنا ہو جائے، کیونکہ اس بار پالا کسی تگڑے سے پڑا ہے۔ کون ہو تم؟ اس کی محظوظ مسکراہٹ کی آواز ہیڈ فون سے بآسانی اس تک پہنچ گئی تھی۔ وہ دل کو ڈھارس بندھاتے ہوئے، سب ٹھیک ہے، مگر سب ٹھیک نہیں تھا، یہ دماغ اسے بتا چکا تھا۔ بتایا تو تھا، ایک ادا سے کہا گیا، ساتھ ہی ایک آواز بھی ابھری تھی جسے وہ شرٹ کے بازوؤں کو کھینچ کر کوہنی تک لا رہا ہو۔ زمین ذات ہوں، میں بھول گئی، بھلکڑ۔ الاف زچ ہوئی، اسے یکدم لگا جیسے سب کچھ بہت بور چل رہا ہو۔ سب ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جیسا ہو رہا ہے، بالکل بھی نہیں۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو تم، اور مجھے کیوں ڈھونڈا، کیسے؟ وہ چھوٹے ہی بولا تھا، میں نے تھوڑی تمہیں ڈھونڈا ہے، وہ تو تم ہو جس نے مجھے تلاشا تھا، وہ لمحے بھر کو رکا، پھر توقف کے بعد بولا، مجھے تم سے کیا چاہیے؟ الاف کے کان کیا پورا بدن سماعت بن گیا، مجھے تم سے چھوڑو بھی، تم شرما جاؤ گی۔ الاف نے ہیڈ فونز اتار کر میز پر پرکھے، کڑوے منہ کے ساتھ اس کے لبوں پر بہت باری گالی نے دم توڑا۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے وہ خود سے کہہ رہی تھی، سارے مرد ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، فلرٹی۔ وہ انیشا کے کمرے میں آئی، جو بیڈ پر الٹی لیٹی ہوئی ٹیب پر مووی دیکھنے میں مگن تھی۔ اس کے سامنے بٹر پاپ کارن کا باؤل رکھا تھا، جس میں سے ایک ایک کر کے وہ منہ میں ڈال رہی تھی۔ کھٹکے کی آواز پر مڑ کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ انیشا نے فلم کو پاؤز کیا اور سیدھے ہوتے بولی، کیا پھر سے زمین ذات کا دورہ پڑ گیا ہے تمہیں؟ مگر ابھی یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے گھڑی کی اور نگاہ ڈالی اور پھر واپس اپنی جڑواں کو دیکھنے لگی۔ ابھی تو شام کے 5 بج رہے ہیں، اس نے کال کی تھی۔ انیشا سمجھ نہیں پائی، آلتی پالتی مار کر بیٹھتے پوچھنے لگی، کس کی بات کر رہی ہو؟ ایلی چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، بیڈ کی پائنتی پر ٹکی اور اس کی طرف چہرہ کر کے بولی، زمین ذات کی۔ انیشا کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ باہر بجلی کڑکنے کی آواز سنائی دی۔ سر شکر کہ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی سچ ہوئی، ورنہ گرمی نے اس کا تندوری چکن تو ضرور بنا دینا تھا۔ یعنی تم کہہ رہی ہو خوابوں والا بندہ حقیقت میں تمہارے سامنے آن کھڑا ہوا ہے؟ کم آن، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کام کو کچھ زیادہ ہی سر پر سوار کر لیا ہے تم نے۔ ایک وہی تو واحد گواہ تھی جو اس کی ہیکنگ کے شوق کے بارے میں جانتی تھی، باقی سارے تو یہی سمجھتے تھے کہ اس نے اتنے سارے کمپیوٹرز اپنی رپورٹنگ سکلز کو بہتر کرنے اور ریسرچ ورک کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی ہوا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں نے اسے تلاشا ہے، اس نے مجھے نہیں۔ یعنی مجھ سے کہیں کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں پھنس گئی ہوں انیشا، پھنس گئی ہوں۔ انیشا کئی سیکنڈز اس کی بات سن کر سناٹے میں رہ گئی۔ اس کی لاڈلی بہن تھی، اس کی جڑواں ہمراز اور ہمدم، اس کی تھوڑی تھوڑی جھلک دینے والی، 2 منٹ چھوٹی مگر روب جھاڑنے والی، ذہین اور نڈر۔ بچپن سے ہی اسے کچھ نیا کرنے کا شوق تھا، وہ دنیا کو فتح کرنا چاہتی تھی۔ عام زندگی اور عام موت سے اسے سخت چڑ تھی، وہ چاہتی تھی وہ مرے تو لوگ اسے صدیوں یاد رکھیں، زندہ رہے تو ہر کوئی اس کا نام لے۔ اسے کاہلی، سستی اور وقت کی بربادی سے نفرت تھی۔ ذہین اتنی تھی کہ ٹاپ کرتی تھی، پڑھائی میں نہیں، دیگر ایکٹیویٹیز میں۔ ہیکنگ کا بخار اسے 14 سال کی عمر میں چڑھا تھا، جب اس کی جان سے عزیز بہن کی اس کے کلاس فیلو نے تصاویر لیک کر دی تھیں۔ کیپشن مائی فرسٹ لو انیش تھا، جس پر سب آتے جاتے ہوٹنگ کرنے لگے تھے۔ وہ دونوں بہنیں اس وقت نیو یارک کے بورڈنگ میں ہوتی تھیں، انہیں ٹیپ رکھنے کی اجازت تھی۔ الاف نے اس ٹیپ کو ہی اپنا ہتھیار بنایا اور وہ کر دکھایا جو کبھی بھی روتی بسورتی انیشا نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ رات کا وقت تھا جب نیو یارک کی سردیوں سے گھبرا کر نہیں بلکہ بورڈنگ کی سڑی بسی پہرے دار سے چھپ کر کمبل میں منہ دیے الاف اپنے ٹیپ میں مگن تھی۔ میں اس ڈچ لڑکے کو دن میں تارے دکھانے کا انتظام کر رہی ہوں۔ بات کرتے اس کی آنکھیں چمکی تھیں، 2 ماہ کی ریاضت گویا وصول ہو گئی۔ مطلب کیا کرنے والی ہو؟ وہ سرگوشی میں بولی تھی تاکہ نیچے بیڈ پر لیٹی 2 روسی لڑکیاں ان کی پھسپھساہٹ سے اٹھ نہ جائیں۔ یس یس یس، اس کا یس بھی سرگوشی نما لیکن زور سے لبریز تھا۔ یہ دیکھو، یہ اس ڈچ لڑکے کے فیس بک اور واٹس ایپ آئی ڈی تھی جو اب الاف کے کنٹرول میں تھی۔ انیشا یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی آئی ڈی سے اب انیشا کی تصاویر غائب تھیں، واٹس ایپ کا اباؤٹ بھی چینج تھا، وہ دونوں کی ڈی پیز ایک ہی لگی گئی تھیں جس میں وہ ڈچ لڑکا میک اپ کیے لڑکیوں کے لباس میں موجود تھا۔ اس کی تصاویر کی تبدیلی کا سہرا بھی الاف کو ہی چاہتا تھا۔ واٹس ایپ کے اباؤٹ میں اور فیس کے اباؤٹ میں دونوں ہی میں ایک ہی کیپشن تھا اور وہ یہ تھا، میں کراس جینڈر ہوں، میل فیمیل دونوں میں دلچسپی رکھتا ہوں، آپ مجھ سے کال کر کے ڈیٹ فکس کر سکتے ہیں۔
ساتھ ہی اس کا سیل فون نمبر بھی تھا۔ اگلے 1.5 سال تک وہ ڈچ لڑکا بڑی بری طرح ذلیل ہوا۔ اس نے کبھی بھی لڑکی کو تنگ کرنے سے کانوں کو ہاتھ لگا لیا تھا۔ یہ الاف کی شروعات تھی، پھر وہ ماہر سے ماہر ترین ہوتی گئی۔ بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑتے ہوئے اس نے کئی سرکاری آئی ڈیز اور نیوز چینل کی اسٹریمنگ ہیک کی تھی۔ بے شمار پوشیدہ ڈاکومنٹس تھے جن کی کاپی فائلز اس کے پاس محفوظ تھیں۔ اس کی آئی ڈی کا نام ہمنگ برڈ تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ میل ہے یا فیمیل، لیکن جب اسے کمپیوٹر پر کوئی کال موصول ہوتی تھی تو وہ وائس چینجر ایکٹیویٹ کر دیا کرتی۔ یوں کال کرنے والا سمجھتا تھا وہ آدمی ہے۔ اس کی انفارمیشن لیک کرنے والی دھمکیوں اور لب و لہجے سے گھبرا کر اسے دوبارہ کال نہیں کی جاتی تھی۔ سب سمجھتے کہ وہ ایک فارنر ہے جبکہ وہ پاکستانی تھی۔ اسلام آباد کے سیکٹر نمبر 4 کے گھر میں بیٹھی 27 سالہ لڑکی غیر ملک کے لوگوں کو بھی ٹف ٹائم دے رہی تھی، مگر وہ بھی اس تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ تو پھر یہ کون تھا جو کہتا تھا کہ وہ اس تک پہنچی ہے؟ یہ کون تھا جو اسے اس کے حقیقی نام سے پہچانتا تھا؟ آخر کون؟ کیا وہ ہمنگ برڈ کو جانتا ہے؟ اس نے سر کو نیچے کر کے نفی میں ہلایا۔ الاف کی اگلی بات نے گویا انیشا کے سر پر چھت کھینچ لی تھی۔ وہ الاف کو جانتا ہے، اس نے مجھے ایلی بھی کہا ہے۔ ڈر، خوف، پریشانی، کیا کچھ نہیں تھا انیشا کے چہرے پر۔ وہ سمجھ نہیں پائی کیا جواب دے، کس طرح کا ری ایکشن پیش کرے۔ وہ معاف ہو گئی تھی۔ بالکل سن، تم فکر نہ کرو، اس کی کوئی نہ کوئی مانگ ضرور ہوگی، میں سب فکس کر دوں گی۔ انیشا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم کچھ عرصہ کے لیے اپنے کمپیوٹر آف کر دو۔ اس نے انیشا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھرا اور نفی میں سر ہلاتے بولی، نہیں، میں اپنا خوف اس پر ظاہر نہیں کروں گی۔ یوں وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائے گا۔ وہ اسے کہہ کر 1 ماہ پہلے کو یاد کر رہی تھی جب اس نے وہ سب کیا تھا جو شاید کوئی بھی کرنے کو نہ سوچے۔ یہی وجہ ہوگی جو وہ انسان اس کے پیچھے پڑا تھا۔ اس نے 1 ماہ پہلے کیا کیا تھا بھلا؟ 1 ماہ پہلے؟ استغفر اللہ! تپتی دھوپ میں وہ نیوز رپورٹر اور کیمرہ مین کے ساتھ ایک مزار کے باہر کھڑی تھی جب ایک لمبی لائن صحن کے احاطے سے لے کر ہال تک جاتی تھی۔ وہ لوگ یہاں زیارت کرنے آئے ہوئے تھے۔ کوئی کنارے پر رکھے چراغوں میں تیل ڈال کر مانگ بھر رہا تھا تو کوئی درختوں پر رنگ برنگے دھاگے باندھ کر بالکل زمانۂ جاہلیت کے لوگوں کی طرح ہاتھ جوڑ کر آنکھیں بند کر کے اپنی مراد پوری ہونے کی اپیل کر رہا تھا۔ کس سے کر رہا تھا بھلا؟ جی ہاں، ایک بلند قامت بوڑھے درخت کو وسیلہ بنایا جا رہا تھا۔ اس درخت کو وسیلہ بنا رہے تھے جو خود کسی کے حکم کی بدولت آج تک جاویدہ تھا، اس ہستی کی جس کا نیم البدل کوئی نہیں، جو خالق حقیقی ہے، جس کے قبضے میں کل کائنات ہے۔ اس نے تو جس کے لیے دنیا بنائی اسے وسیلہ نہیں ٹھہرایا، تو یہ درخت کس کھیت کی مولی تھے؟ الاف ان جاہلانہ رسومات کو دیکھ کر رپورٹر سے بولی، فاریہ آپ لوگ ریکارڈنگ کریں، میں ذرا ایک چکر لگا آؤں۔ اس کے ہاتھ میں اس کا DSLR تھا۔ وہ آن سکرین رپورٹر نہیں تھی، ہاں آف سکرین اسے ہر کوئی جانتا تھا۔ خبریں ڈھونڈنا، معلومات اکٹھی کرنا، انہیں ایلی کے نام سے نیوز اور اخبار میں چھپوانا، یہ اس کا کام تھا۔ عوام میں سے کوئی نہیں جانتا تھا ایلی کون ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ وہ کام کرتی تھی۔ وہ خرامہ چلتی آگے بڑھ رہی تھی، وقفے سے گلے میں لٹکتے کیمرے سے تصاویر لیتی۔ ابھی وہ ایک چاکلیٹ براؤن رنگ کے بچے کی تصویر اتار رہی تھی جس کے سر پر بال بہت تھوڑے تھے، گلے میں موٹا تعویذ لٹک رہا تھا اور کپڑے بوسیدہ تھے۔ وہ تقریباً 6 برس کا معلوم ہوتا تھا۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے وہ اس کے پاس آ کر رکا۔ الاف نے اس کی ایک تصویر لی اور مسکرا کر پوچھنے لگی، آپ کا کیا نام ہے؟ دفتن ایک آدمی بچے کے عقب میں نمودار ہوا۔ سورج سر پر تھا اور سائے چھوٹے تھے۔ الاف نے سائے پر سے نظر ہٹا کر اوپر دیکھا۔ کندھے پر چیک دار صافہ ڈالے سرمے سے بھرپور آنکھوں والا آدمی کہہ رہا تھا، بلو ہے یہ میم صاحب، میرا سپوت۔ بات کے اختتام پر وہ بچے کو اٹھا رہا تھا۔ بچہ اس آدمی کے لمس سے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ الاف نے غور کیا، اس آدمی کی شکل اور بچے کی شکل میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہاں تک کہ رنگ بھی میچ نہیں کرتا تھا۔ آدمی گندمی رنگت کا حامل تھا جبکہ بچہ کچھ زیادہ ہی چاکلیٹی رنگ کا تھا۔ آدمی موٹے نقوش کا حامل تھا جبکہ بچے کے نقوش بھیچے سے تھے۔ اس کے دماغ میں الارم بجا۔ بچے تو باپ کے لمس سے کلکاریاں مارنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ کیسا باپ تھا جس کے چھوتے ہی وہ بلک اٹھا تھا؟ تمہارا بیٹا؟ اس نے مشکوک سے انداز میں اسے گھوڑا۔ جی میم صاحب، یہ میرا ہی بچہ ہے، ابھی کٹ کھا کر آیا ہے، اس لیے مجھ سے گھبرا رہا ہے۔ الاف نے بازو سینے پر باندھے۔ اس کی گردن کو چھوتی پونی دھوپ کی تمازت سے ڈارک براؤن رنگ کی شیڈ جھلکا رہی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ بندہ گھبرا گیا، پھر جھٹ پٹ بولا جیسے مچے ہوئے جھوٹے بولتے ہیں، آہو جی، میں کیوں جھوٹ بولوں گا، یہ میرا ہی پتر ہے۔ الاف آنکھیں چندی کر کے چند قدم آگے آئی، کان میں لگے بلوٹوتھ کو ایسے ہی چھیڑا، چھیڑنے کے بعد بولی، اسکاٹ، بندہ پکڑا گیا ہے، میرے سامنے ہی کھڑا ہے، فوراً اندر آؤ۔ اور وہ بندہ جو بچے کو گود میں پکڑے ہوئے تھا شیشو پنج میں مبتلا اسے دیکھے گیا جو مزید کہہ رہی تھی، ہاں اغوا کار کی ہی بات کر رہی ہوں۔ یہ بات سن کر اس آدمی کے ہاتھ پاؤں پھولے، بچے کو گود سے اتارتے پسینے میں شرابور ہو گیا۔ او میم صاحب، یہ کس قسم کا الزام لگا رہی ہو مجھ پر؟ میں کوئی اغوا کار نہیں ہوں۔ اب یہ پسینہ گرمی کے سبب تھا یا ڈر کے، اللہ ہی جانتا تھا۔ اور جس انداز میں اس نے بچے کو پٹخا تھا، صاف معلوم ہوتا کہ اس کا اپنا بچہ نہیں۔ کوئی بھی باپ اپنے بچے کو اس طرح
سے ٹریٹ نہیں کرتا۔ اچھا تو پھر کیا ہو تم؟ کوئی اسکواڈ نہیں تھا، کوئی کال نہیں کی گئی، مگر اس کا کانفیڈنس کمال کا تھا۔ یہ ایک اعتماد ہی تو ہوتا ہے جو سامنے والے کو چاروں شانے چت کر دیتا ہے۔ اگر اس اعتماد کو خود میں بحال کرنے کی صلاحیت آپ میں ہو تو، ورنہ تو ذرا سی کوتاہی بھی مشکل کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس نے آس پاس دیکھا، لوگوں کا جمع غفیر یہاں سے وہاں منڈلاتا نظر آ رہا تھا۔ میں اور پھر یہ اخلاق تھی، اس نے دوڑ لگا دی۔ الاف یہی تو چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، اور وہ بھاگ گیا تھا۔ اس کا پلان کامیاب ہو گیا۔ کسی کا بھی پلان کامیاب ہو سکتا ہے اگر اس کے لیے بہتر حکمت عملی اختیار کی جائے، ورنہ کوشش کیے بنا ناکامیوں کا رونا تو ہر کوئی روتا ہے اور بلیم قسمت کو کرتا ہے۔ ایسے لوگ بیکار ہوتے ہیں، بالکل بیکار۔ کم از کم میری نظر میں تو ضرور، آپ کی ہوں یا نہ ہوں۔ اس آدمی کا کچا چٹا کھولنے کے لیے اس کی تصاویر کیمرے میں محفوظ تھیں۔ وہ سہمے ہوئے بچے کی طرف بڑھی، پنجوں کے بل بیٹھی اور اس کے آنسو اور پسینے سے بھرے گال پر ہاتھ رکھتے پوچھنے لگی، آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی اور انگلیوں کے پورے نم ہو گئے۔ شبیر، وہ توتلی زبان میں بولا۔ الاف مسکرا دی۔ ان دونوں کے پاس سے ایک دھونی والا بابا گزرا، موٹی لکڑی کی مائع گلے میں ڈالے، سخت چوغا اور کچڑی بالوں والی داڑھی والا۔ وہ بابا ان دونوں کے اوپر دھوئیں کے بادل لہرا کر آگے چلا گیا۔ اس کے پاؤں پھٹے ہوئے اور جوتوں سے عاری تھے۔ چوغا قدرے چھوٹا تھا، تبھی پاؤں میں پہنے چاندی کے کڑے نظر آ رہے تھے۔ شبیر، آپ کی امی کہاں ہیں؟ وہ بچہ مڑا۔ دھونی والے بابا نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی اور اپنا کام کرتا آگے بڑھ گیا۔ وہ اندر تھی۔ اس کے ہاتھ کے اشارے پر اس نے سر اٹھا کر اس کی سائیڈ سے دیکھا اور پھر اسے گود میں اٹھا کر اندر بڑھ گئی۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد اس بچے کی ماں اس سے مل گئی۔ روتی بلکتی ماں کو سخت جھاڑ پلا کر وہ باہر آئی، وہاں جہاں اس کا کریو اپنا کام ختم کر چکا تھا۔ تم کہاں تھی الاف؟ پوچھنے والا کیمرہ مین تھا۔ وائپ سے ہاتھوں کو صاف کرنے کے بعد وہ سینیٹائزر لگا رہی تھی۔ لگانے کے دوران ہی جواب دیا، اسٹوری ڈھونڈنے گئی تھی اور وہ مل بھی گئی۔ وہ تینوں مسکراتے باہر کی اور چل دیے تھے، اس بات سے انجان کے کوئی بڑی عمیق نگاہوں سے ان تینوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی ان کا دشمن بن چکا ہے۔ شراحیل خوشی سے مغلوب چہرے کے ساتھ اپنے کوٹ کے سامنے کا بٹن کھولتے ہوئے ٹیرس پر آیا، جہاں الاف کتاب کی برق گردانی کے ساتھ ساتھ موسم اور کافی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ بوتل سے نکلے جن کی طرح اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ الاف تھوڑی سی چونکی اور پھر مسکرا کر دیکھنے لگی۔ ایک خوشی کی خبر ہے۔ اس کی آواز بھی کھنکھناتی سی تھی۔ وجیح سا وہ مرد کرسی کو آگے کھینچ کر گھٹنوں پر ہاتھ دھرے بیٹھا تھا۔ الاف نے ٹانگ پر سے ٹانگ اتاری۔ کس قسم کی خبر؟ اسے بھی اشتیاق ہوا۔ ہوائیں چل رہی تھیں، سورج بس غروب ہی ہوا چاہتا تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی سرخ کرنیں دونوں کے وجود پر اسپاٹ لائٹس کی طرح پڑ رہی تھیں۔ آسمان پر کہیں کہیں بنفشی بادلوں کے ٹکڑے بھی سیر کو نکلے ہوئے تھے۔ نیچے لان میں امرود کے درخت پر بیٹھی کوئل راگ لافنے میں مصروف تھی۔ اس کی آواز ان دونوں تک آ رہی تھی۔ تمہارا ویزا اپروو ہو چکا ہے، ہم کل شام کو فلائی کر جائیں گے۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ تحیر ملے تاثرات کے ساتھ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس شراحیل کو دیکھنے لگی۔ وہ دیکھنے کے بعد پوچھ رہی تھی، میرا ویزا؟ میں کہاں جا رہی ہوں؟ کوئل کی کوک جو اس پر اچھا اثر ڈال رہی تھی اب سماعت پر گراں گزرنے لگی، جبکہ شراحیل تو اس شریر موسم اور ان قدرتی گیتوں کا اسیر ہوتے ہوئے لاوٹ بھرے لہجے میں گویا ہوا، تم اور میں چھٹیوں پر جا رہے ہیں پیرس۔ پچھلے سال بتایا تو تھا کہ میں جو ہی فری ہوں گا تمہیں اپنے ساتھ گھمانے لے جاؤں گا، اور یہ تمہاری سالگرہ کا گفٹ ہے۔ میں نے کہا تھا نا تمہارا تحفہ سب سے اچھا ہوگا۔ وہ خوش تھا مگر الاف خوش نہیں تھی۔ وہ لبرل تھا مگر الاف نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا منگنی ہو گئی ہے تو وہ شرعی طور پر اس کی ہو گئی ہے، مگر الاف ایسا نہیں سوچتی تھی۔ اسے برا لگا، بہت زیادہ برا۔ کتنا اچھا ہوتا جو اس کی سالگرہ نہیں آتی، کتنا اچھا ہوتا اگر 30 ستمبر نہ آتا، کتنا اچھا ہوتا نا۔ ہمارے ساتھ کون کون جائے گا؟ وہ جانتی تھی کوئی نہیں جائے گا، مگر پھر بھی یہ سوال کیا۔ اس سوال نے شراحیل کی خوشی پر داغ ضرور لگایا۔ سورج کی سرخ مدھم پڑتی روشنی میں اسے سامنے بیٹھے اپنے منگیتر کے چہرے کی خوشی بھی مدھم پڑتی دکھائی دی تھی۔ یہ سوال بہت بے تکا ہے، ہم دونوں میں کسی دوسرے کا کیا کام؟ خوشی کے ساتھ آواز بھی لوچ میں مدھم پڑ گئی، خفا انداز بیاں۔ پر ہم دونوں اکیلے کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم میرڈ نہیں ہیں، اور میرا ایک بھائی ہے، میں ڈیڈ کو کیا کہوں گی؟ شراحیل کے تو مانو اس کی بات پر 14 طبق روشن ہوئے۔ وہ چونک کر گھٹنوں پر سے ہاتھ ہٹا گیا، آنکھوں میں حیرتوں کا جہان اکٹھا کیے اسے دستے سوال ہوا، یہ تم کہہ رہی ہو الاف؟ وہ جس کے پاس باہر کی ڈگری موجود ہے، تمہاری سوچ کیسی ہوتی جا رہی ہے؟ تم مجھے ڈرا رہی ہو؟ الاف نے گردن موڑ لی۔ اس کی کتاب جو وہ پڑھ رہی تھی کرائم پر مبنی ایک ناول تھا، وہ اندھے منہ میز پر رکھا ہوا تھا۔ کوئل کے کوکنے کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، ہوائیں بھی ویسے ہی چل رہی تھیں، بس روشنی تھی جو ان سے روٹھ گئی تھی۔ پہلے سورج نے اپنی کرنوں کی چادر شراحیل سے کھینچی اور پھر سرکاتے سرکاتے وہ الاف کے اوپر سے بھی اپنے پلو کو کھینچ گیا۔ دھوپ اب ریلنگ کے سرے پر تھی
اور الاف کی نظروں کی مکی بنی ہوئی تھیں۔ میں نے یہ سب تمہارے گھر والوں کی رضامندی سے ہی کیا ہے۔ تم سمر کی بات کر رہی ہو، کیا نہیں جانتی وہ 7 دنوں بعد لندن اپنی کولیگ کے ساتھ ڈیٹ کرنے جا رہا ہے؟ تم اس سے حیا کھا رہی ہو جسے اس چیز کی پرواہ ہی نہیں۔ الاف نے آنکھیں بند کر کے کھولیں، اسے شرمندگی نے آن گھیرا، اس لیے نہیں کہ وہ شراحیل کو منع کر بیٹھی تھی، بلکہ اس لیے کیونکہ سمر کی حرکت اسے نازیبا لگ رہی تھی۔ ہم جس سوسائٹی کا حصہ ہیں اس میں یہ سب نارمل ہے، کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر ہم ڈیٹ پاکستان میں کریں یا باہر اپنی اپنی استطاعت کی بات ہوتی ہے۔ اس نے گردن موڑ کر شراحیل کی طرف دیکھا جو اسے قائل کرنے کی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔ یہ وہ انسان تھی جو کبھی کسی مرد کے قریب نہیں بھٹکی تھی، جو اس کی فطرت میں ہی نہیں تھا۔ اگر ہوتا بھی تو وہ اپنے دین کے بات کو اہمیت دیتی، ان زمین زادوں کی باتوں کو نہیں۔ درست کہا، سب کی اپنی اپنی استطاعت ہوتی ہے، میری استطاعت نہیں ہے ڈیٹ کرنے کی، بات ختم۔ شانے اچکاتے ہوئے اسے 2 ٹوک کہہ کر شراحیل کو لاجواب کر گئی۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ تم سمجھ رہی ہو میں وہاں تمہارے ساتھ، مطلب 8 سالوں بعد بھی تمہیں میرے کردار پر شک ہے؟ وہ جتنی بے یقینی سے پوچھ سکتا تھا پوچھ رہا تھا۔ ان کی منگنی کو 8 سال ہو چکے تھے۔ کم عمری کی منگنیوں میں محبتیں بھی بڑی زوردار انداز میں پروان چڑھتی ہیں، خاص کر لڑکیوں کے معاملے میں۔ اگر لڑکی کی منزل شادی ہو، اور الاف وہ لڑکی تھی جس کی منزل شادی نہیں تھی۔ منگنی بھی اس نے اپنے ڈیڈ کے کہنے پر کر لی تھی، ورنہ وہ یہ بھی نہ کرتی۔ یہاں پر الٹا سسٹم تھا۔ شراحیل اس کی محبت میں گوڈے گوڈے ڈوبا ہوا تھا، جبکہ وہ الاف نے گہری سانس خارج کی۔ میں نے ایسا نہیں کہا، مجھے تم پر یقین ہے۔ شراحیل نے سر کو طنزی انداز میں جھٹکا۔ سورج کی کرنیں اب ریلنگ سے پھسل کر زمین پر جا گری تھیں۔ کوئل بھی پر مار کر کہیں اڑ کر چلی گئی، تبھی تو اب فقط چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین ہوتا تو تم حامی بھرتی، یوں مجھے ہرٹ نہ کرتی۔ اس نے جھٹ سے کہا، میں ضرور حامی بھروں گی ہر جگہ جانے کی جہاں تم لے جایا کرو گے، مگر ابھی نہیں، جب ہماری شادی ہوگی تب۔ تو کر لو شادی پھر۔ وہ بے طرح روٹھ چکا تھا، اتنا زیادہ کہ آواز بھی انجانی سی لگ رہی تھی۔ پچھلے 3 سالوں سے کہہ رہا ہوں نکاح کر لو مجھ سے، اب ہماری عمر ہو چکی ہے۔ مجھے پتہ نہیں تمہیں ایسے کون سے جھنڈے گاڑنے ہیں جن کی تم منتظر ہو، جن کی وجہ سے تم میری زندگی کے خوبصورت دن ضائع کر رہی ہو۔ ایک معمولی سی رپورٹر آخر کر بھی کیا سکتی ہے؟ یہ بات الاف کے دل میں تیر کی طرح کھبی۔ اس کے چہرے پر یکدم روحان سا پن چھایا اور گلے میں گولا ڈگنے لگا۔ اس نے منگنی کی انگوٹھی اتار کر میز پر پرکھی اور انگلی اٹھاتے گویا ہوئی، آئندہ مجھے میری کامیابی کا طعنہ مت دینا۔ رہی تمہارے خوبصورت دنوں کی بات، اس نے خوبصورت کو چبا کر ادا کیا اور آواز کو حتی المقدور متوازن رکھا، تو یہ انگوٹھی کسی ایسی لڑکی کی انگلی میں پہنا دو جو تمہاری ہر جائز اور ناجائز بات پر سر تسلیم خم کر دے۔ یوں بھی ایک معمولی سی رپورٹر ایک برانڈڈ ڈائمنڈ رنگ کے قابل نہیں ہوتی۔ وہ اس کی 2.5 کروڑ کی انگوٹھی کو میز پر پٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ ٹفانی اینڈ کو کی انگوٹھی بے مول سی پلاسٹک کی میز پر پڑی تھی۔ شراحیل نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ الاف اسے بہت زیادہ پیچیدہ لگنے لگی تھی، اب اتنی زیادہ کہ کبھی کبھار وہ اپنے اور اس کے رشتے کے بارے میں سوچنے لگتا تھا، مگر اس کی سوچ کو پھونک مار کر وہ محبت اڑا دیتی تھی جو اسے الاف سے تھی، بہت زیادہ تھی۔ سمر اپنا بیگ پیک کر رہا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا جب انیشا اس کے کمرے میں آئی۔ بیڈ پر چند جینس رکھی تھیں۔ وہ اب وارڈروب میں سردی ٹی شرٹس اور گرم اسٹف کو کھنگال رہا تھا تاکہ اسے چھوٹے سے بیگ پیک میں ٹھوس سکے۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر اس نے وارڈروب سے منہ باہر نکال کر رخ موڑا۔ انیشا کو دیکھ کر اس کے کندھے یکدم ڈھیلے تھے۔ تھینک گاڈ تم آ گئی۔ اب جلدی سے مجھے بتاؤ میں کون سی شرٹس لے کر جاؤں؟ لڑکیوں کی چوائس یوں بھی اچھی خاصی ہوتی ہے۔ انیشا نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ تمہارا تو نیا کیس آیا تھا نا، تم بتا رہے تھے ڈیڈ کو۔ سمر نے اس کی بات سن کر جواب دیا۔ وہ ڈپٹی کمشنر سنبھال رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے اگر کام نہ بنا تو اس کیس کو مجھے سونپیں گے۔ میری صلاحیتوں سے وہ اچھے سے واقف ہیں، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ یہ چند آزادی کے دن آرام سے گزارے جائیں۔ اچھا بتاؤ نا، ان میں سے کون سی شرٹس اچھی رہیں گی؟ اس نے بیڈ پر رکھی چند ایک ان پیک شرٹس کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اب وارڈروب سے ہاتھ لگا کر کھڑا ہو چکا تھا۔ بیڈ پر موجود گہرا نیلا بیگ کھلا ہوا پڑا تھا۔ ان میں چند جینس نفاست سے طے کر کے رکھی ہوئی تھیں، جبکہ باقی بیڈ پر طے کی ہوئی پڑی تھیں۔ اس کی شیونگ کٹ بھی ساتھ ہی رکھی تھی۔ کیوں، تم نے اپنی گرل فرینڈ سے نہیں پوچھا؟ طنز نکلا تھا منہ سے۔ وہ تھا تو اس سے 1 سال بڑا، مگر بے تکلفی ان بہن بھائیوں میں ایسی تھی جیسے ہم اس میں ہوتی ہے۔ وہ 10 سال بھی اس سے بڑا ہوتا تب بھی وہ ایسے ہی بات کرتی۔ آخر کو بہن بھائی ہوتے ہی اس طرح کرنے کو ہیں، کیوں نہیں ہوتے کیا؟ ارے نہیں، اسے چھوڑو، تم بتاؤ، اس نے ہاتھ جھلاتے قدرے خفت بھرے انداز میں کہا۔ انیشا کی اگلی بات نے اس کی خفت میں مزید اضافہ کیا۔ تو پھر چھوڑ دو اسے۔ یکدم ہر طرف سکوت سا چھا گیا۔ سمر کو اس کی بات سے اعتراض ہوا تھا۔ انیشا، وہ اپنی بہن کی بات پر استجاب میں آ گیا۔ فرض کرو اگر تمہاری طرح کوئی مجھے باہر لے جائے
کوئی نہ میڈم، تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ انیشا کی بات پر یکدم سمر کا چہرہ سرخ پڑا۔ صاف دکھتا تھا اس کے چہرے پر غصہ چھا چکا ہے۔ انیشا اپنے لفظوں پر غور کرو، وہ دبے دبے لفظوں میں بولا۔ وہ یوں ہی ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھی رہی۔ میں لفظوں پر کروں اور تم اپنے فعل پر نہیں کر رہے، اس کا کیا؟ جانتے ہو کتنی شرمندگی ہوگی مجھے جب یہ پتہ چلا کہ تم ویکیشن پر کسی اور کے ساتھ جا رہے ہو۔ ہم فیملی ٹرپ بھی رکھ سکتے تھے اور یہی میرا اور الاف کا پلان تھا، مگر انجوائے۔ اس کے لٹ مارتے انداز نے سمر کو دانت کچکچانے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس کی بہن تھی، تبھی وہ اس پر چیخنا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی وہ اس بات کو پسند کرتا تھا۔ وہ اگر اسے 10 سال بھی چھوٹی ہو کر ایسی بات کرتی تو وہ نہ چیختا۔ شرمندگی کس بات کی؟ میں اور وہ ریلیشن میں ہیں، اس نے جیسے اپنے لفظوں کو چبا کر ادا کیا۔ مغربیت اب ہر گھر میں بس چکی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط اس بات سے سب نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارے اصول اور ویلیوز کیا ہیں، یہ سب جیسے مائنس ہو چکا ہے۔ پلس تھا تو فقط دنیا کی رنگینیاں، احساس تھا تو صرف انہی چیزوں کا، باقی سب تو جیسے ثانوی ہو کر رہ گئی تھیں۔ اگر اس ریلیشن کا نام شادی ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ سمر کے اعصاب اب جواب دے رہے تھے۔ اسے انیشا کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ وہ ضرور ممی سے کہے گا کہ اسے کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ کو چیک کروائیں۔ تم جا سکتے ہو یہاں سے، میں اپنا کام خود کر سکتا ہوں۔ انیشا کھڑی ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا سمر کس ڈگر پر چل رہا ہے، مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی وہ اپنے بھائی کا نظریہ بدل دے گی۔ میں تو جا رہی ہوں، مگر امید کرتی ہوں تم نہیں جاؤ گے۔ اور وہ چلا گیا تھا۔ اگلی صبح اسے معلوم ہوا سمر پہلی فلائٹ سے ہی پاکستان کو چھوڑ گیا تھا۔ ظاہر ہے اس نے اکیلے تھوڑی جانا تھا، اس کے ساتھ اس کی سو کالڈ گرل فرینڈ بھی ہوگی، جس کے سمر سے پہلے بہت سے افیئر رہ چکے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ دونوں جلدی ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے، مگر تب تک ان دونوں کی ان آوارگیوں کو قبولنا بہت دشوار تھا، بہت زیادہ دشوار۔ شراحیل نے ڈیڈی سے تمہاری شکایت کی ہے؟ جم کے شور میں انیشا کی آواز محتاط سی تھی۔ وہ جانتی تھی اس بات سے الاف پھٹ پڑے گی۔ غصے کی تھوڑی تیز جو تھی، لیکن وہ نہیں پھٹی تھی۔ پک اپ مشین یوز کرتے ہوئے وہ خاموش تھی اور کچھ کھوئی کھوئی سی بھی۔ اس نے کہا ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تم سے فوراً شادی کرنا چاہتا ہے اور ڈیڈی اس کی بات پر غور کر رہے ہیں۔ اس سارے عرصے میں وہ پہلی بار بولی تھی۔ مشینوں کا شور ہنوز قائم تھا، اس کے ساتھ ہی انگلش سانگ بھی فضا میں گونج رہا تھا۔ کس بات پر غور کر رہے ہیں؟ مشین چھوڑ کر وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بام پھنسائے کراس میں پاؤں کی انگلیوں کو جکڑ رہی تھی۔ ایسا کرتے وہ پاؤں کو گردن کے پیچھے لے جا رہی تھی۔ انیشا نے ڈمبل کو نیچے رکھا اور گیند پر بیٹھتے بولی، تمہاری شادی کی؟ الاف نے نظریں اٹھائیں، پاؤں کو آزاد کیا اور تھوڑا آگے جھک کر کہنے لگی، کس کے ساتھ؟ اس کے سوال پر انیشا کو بری طرح دھچکا لگا۔ وہ چنبے سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، شراحیل کے ساتھ؟ اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے بھلا؟ تم اس کی منگیتر ہو۔ میں نہیں ہوں، اس نے سپاٹ لہجے میں فوراً کہا، کہہ کر انیشا کو پزل کر دیا۔ تیز انگلش سانگ اور مشینوں کے شور میں گھری وہ نہایت الجھے ہوئے انداز میں اس سے مخاطب تھی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کل صبح ہی اس کی انگوٹھی اسے واپس لوٹا دی ہے۔ میں ایسے کسی بھی انسان سے شادی نہیں کر سکتی جس کی ڈیمانڈز بے باک ہوں، یہ میری فطرت نہیں ہے۔ بہتر ہوگا وہ کوئی اور ڈھونڈ لے۔ انیشا اس کی بات سے بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ اسے برا لگا تھا شراحیل کے لیے بھی اور اپنی جان سے عزیز بہن کے لیے بھی، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی ماں سوائے اس کے کہ سب ٹھیک ہونے کا انتظار کرے۔ پتہ نہیں کب سب ٹھیک ہوگا۔ سمر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ چلا گیا ہے، اس نے اپنے تئیں بم پھوڑا۔ الاف خاموش نہیں رہی۔ پہل مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ وہ لڑکی ان کی گرل فرینڈ ہے۔ انیشا اس کی بات پر چونکی۔ کیا مطلب؟ جم سوٹ میں ملبوس الاف تھکن کے سبب تھوڑا ستانے کی غرض سے سیدھی ہوئی۔ مطلب اس لڑکی کے ساتھ سمر کام کے سلسلے میں جڑا ہے، کام ختم ہوگا تو وہ اسے چھوڑ دے گا۔ انیشا نے گیند پر سے خود کو اٹھایا۔ تم کیسے جانتی ہو یہ سب؟ وہ حیرت میں گری دریافت کر رہی تھی۔ خود کو مرر میں دیکھتے اس نے جواب دیا، بس جان لیا، لیکن یہی سچ ہے، ہم اپنے بھائی کے ساتھ کبھی کبھی زیادتی کر جاتے ہیں۔ انیشا کو کل رات کی بات یاد آئی۔ مسکراتے ہوئے اس نے سر جھٹکا۔ ٹھیک کہتی ہو، ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اسے یکدم شراحیل یاد آیا تھا۔ کم از کم تمہیں ایک بار تو اپنے اور شراحیل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ پاگل ہے تمہارے پیچھے۔ الاف دائیں آنکھ کو مسلا، کوئی کسی کے لیے پاگل نہیں ہوتا، سب کہنے کی باتیں ہیں۔ اب میں اس کے متعلق کوئی بات نہیں سنوں گی۔ مجھے آج کے آج کم از کم 100 کیلریز تو بند کرنی ہی ہیں۔ چلو اٹھ جاؤ، تم بھی بہت کر لیا آرام۔ اس سے پہلے انسٹرکٹر آتی وہ انیشا کو کھینچ کر مشینوں کی طرف لے گئی۔ سورج چڑھ چکا تھا۔ گول جادوئی گیند نے ہر طرف اپنی شعاعیں پھینکنا شروع کی۔ ان شعاعوں میں اس کا چیمبر بھی ڈوبا ہوا تھا، جس کی سیاہ ماربل کی دیواریں چمچم کر رہی تھیں۔ دیواروں کو عبور کرو تو ایک کمرہ تھا جو خالی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کمرے میں موجود انسان وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ اس وقت کمرہ عدالت میں تھا، جہاں کیس کی سنوائی ہو رہی تھی۔ میری بیٹی کا اس میں کوئی قصور نہیں،
اسے ان کے بیٹے نے ورغلایا، تبھی وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ کچہری کا ماحول بالکل بھی ویسا نہیں تھا جیسے ٹی وی کی اسکرینز پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تمیزدار لوگ، سجی ہوئی عدالت، جج کے ہاتھ میں ہتھوڑا اور وکیل کا چیخ چیخ کر جج صاحب پکارنا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ بدتمیز بھانت بھانت کے لوگ ہوتے ہیں، غنڈے اور نظر باز لوگ یہاں سے وہاں منڈلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جج ایک کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے اور ساتھ ریڈر ٹائپ کرنے میں مگن رہتا ہے، لیکن وہاں عدالت نہیں سجتی۔ ایک لائن میں بے تحاشا وکلاء کے ساتھ بے تحاشا انصاف کے طلبگار لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ نام پکارا جاتا ہے اور وہ وکیل کے ہمراہ آگے بڑھ کر جج کے سامنے اپنا مدعا دہراتے ہیں۔ جج کو لگتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں یا کیس میں گواہ زیادہ ہیں تو انصاف دے دیتا ہے، نہیں تو پھر تاریخ پر تاریخ والا معاملہ چلتا چلا جاتا ہے۔ شراحیل تاریخ والے معاملے سے کوسوں دور تھا۔ اس کی اسکلز اتنی ہائی تھی کہ وہ پہلی باری میں ہی جج سے فیصلہ سن لیتا اور فیصلہ ہمیشہ اس کے حق میں ہی آتا جیسے آج آنے والا تھا۔ او بی بی، تمہاری بیٹی کوئی کاکی منی نہیں ہے جو ورغلائی جائے۔ اپنی مرضی سے اس نے نکاح کیا ہے، اب وہ نہیں آنا چاہتی تو کاہے کی زبردستی؟ جج اکتایا سا بول رہا تھا۔ شراحیل نے فاتحانہ نگاہ اس لڑکے پر ڈالی جس کے ہاتھ میں سوں کرتی لڑکی کا ہاتھ تھا۔ وہ سوں اس لیے کر رہی تھی کیونکہ اسے زکام تھا۔ تم بتاؤ بیٹا، شوہر کے ساتھ بسنا ہے یا گھر جانا ہے؟ اس لڑکی نے سرخ ناک کے ساتھ اپنی ماں کی جانب دیکھا اور پھر اس ہاتھ پر غور کیا جو اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ اس کے کان میں وہ الفاظ گونجے جو اسے دوہری اذیت میں مبتلا کر رہے تھے، وہ یہ تھے: فیصلہ میرے حق میں نہ دیا تو تم نے، یقین کرو میں تمہارے گھر کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دوں گا، اور یقین کرو میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوگی، پھر چاہے پوری زندگی جیل میں سڑوں، مگر تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو نہیں چھوڑوں گا میں۔ لڑکی نے گہرا سانس لی اور مدھم آواز میں بولی: بسنا ہے جج صاحب۔ لڑکے نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ وہ غنڈہ ضرور تھا لیکن اس سے محبت کرتا تھا۔ اس محبت کے تحت ہی وہ اسے گھر سے لے گیا تھا اور سب سمجھے تھے کہ وہ بھاگ چکی ہے۔ وہ بھاگی نہیں تھی بلکہ گھر کے اندر ہی اغوا کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ جائے گی۔ جج نے فیصلہ سنایا اور کاغذ پر قلم گھسیٹنے لگا۔ لڑکی کی ماں برے دل کے ساتھ وہاں سے کھڑی ہوئی تھی جبکہ وہ غنڈہ اس لڑکی کا ہاتھ تھامے ہی شراحیل کے پاس آیا اور اسے ہاف ہگ ڈال کر بولا: شکریہ جناب، آپ کی باقی فیس میز پر پہنچ جائے گی۔ دعا گو ہوں رب تعالیٰ سے کہ وہ تمہیں بھی تمہاری محبت عطا کرے۔ پیچھے سے اس لڑکی کی ماں آگے آئی اور زہر خون لہجے میں بولی: ایک ماں سے اس کی بیٹی کو چھین کر تم دونوں محبتوں کی دعائیں پاٹ رہے ہو۔ تمہیں تو بد دعا بھی نہیں دے سکتی کہ میری بیٹی تمہاری دست میں ہے، لیکن ہاں وکیل صاحب، آپ کبھی خوش نہیں رہو گے۔ اور یہ بات شراحیل کے دل و دماغ پر داغ کی طرح جم گئی تھی۔ جیت کی خوشی میں مسکراتا چہرہ یخلق طاری ہوا۔ اس نے خود کو کنٹرول کیا اور کلرک کے ذمے سب کام چھوڑ کر آفس میں آن بیٹھا۔ اس کا دل خراب ہو چکا تھا، بری طرح خراب۔ سر، آپ کو کچھ دوں؟ شراحیل نے اس بات میں سر ہلایا اور مدھم آواز میں بولا: کافی لاؤ۔ حکم صادر کرنے کے بعد وہ کوٹ کی جیب میں سے انگوٹھی نکال رہا تھا جو اس نے الاف کے لیے دل سے خریدی تھی، اسی الاف کے لیے جس نے اسے بے دردی سے اس کے آگے پر رکھ دیا تھا۔ کافی آ گئی تھی۔ اس نے سر کو مسلنے کے دوران وہ انگوٹھی کو نظروں میں کیے بیٹھا رہا۔ انگوٹھی کی مدھم خیرہ کرنے والی روشنی میں اسے صبح کے مناظر یاد آنے لگے جو کہ یہ تھے: چاچو، آپ نے کہا تھا کہ آپ ایلی سے بات کریں گے۔ وہ اس وقت گولف کلب میں تھے، اورنج ٹراؤزر، سفید شرٹ، کیپ اور سفید ہی بوٹ میں ملبوس، ہدف پر نگاہ ٹکائے ہوئے۔ شراحیل آج بھی اپنے مخصوص لباس میں موجود تھا، ٹیکسیڈو، جیل سے جمے بال اور پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ میں نے کی تھی، انہوں نے ہٹ کیا، گول ہو چکا تھا۔ اس نے بتایا ہے کہ وہ تمہیں انگوٹھی واپس کر چکی ہے۔ شراحیل نے لب کاٹے۔ پل بھر کو اسے شدید خفت محسوس ہوئی۔ سر کو ہلاتے ہوئے وہ ان سے کہہ رہا تھا: وہ کر چکی ہے اور میں چاہتا ہوں وہ خود سے یہ واپس لینے آئے۔ غفور نے ایک اور بال کو ہٹ کیا مگر اس بار نشانہ نہیں لگا۔ وجہ شراحیل کی بات تھی۔ انہوں نے سر اٹھا کر اس کے مغرور چہرے پر نگاہ ڈالی اور گولف اسٹک کو زمین پر ٹکا کر بولے: میں نے بھی اسے یہی کہا، لیکن ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے بیٹا، یہ سراسر اس کا اپنا فیصلہ ہوگا، تم دل کو مضبوط کر لو۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ خفت، غصہ اور انسلٹ، کیا کچھ نہیں تھا جو اسے گولف کلب کی سبز کٹی ہوئی گھاس پر کھڑے محسوس ہو رہا تھا۔ یعنی کہ آپ مجھے انکار کر رہے ہیں؟ بے یقینی کے حدوں کو پھیلانگتے وہ صدمے کے زیر اثر پوچھ رہا تھا۔ 8 سال کے بعد آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ دل کو مضبوط کر لوں؟ کیسے؟ چمکتا سورج چادر میں جڑے اس تارے کی مانند تھا جو دور سے دیکھنے والوں کی آنکھوں میں روشنی کی طرح پڑتا ہے، جس سے نگاہ چرائی جاتی ہے اور ہاتھ آنکھوں کے آگے رکھ کر اس سے بچا جاتا ہے۔ دل فریب مگر چبا دینے والی روشنی۔ نہیں، یہ انکار نہیں، بس محتاطی ہے جس کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں۔ تم میری نظر میں میری بیٹی کے لیے پرفیکٹ ہو، لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ وہ تھوڑی دقیانوسی سوچ کی مالک ہے اور کسی حد تک میں اس کی سوچ کی قدر کرتا ہوں۔ شراحیل نے ہاتھ پھیلا کر سر کو جھٹکا۔ اس سب میں میرا کیا قصور؟ فقط اس کے کہ میں اسے چاہتا ہوں۔
غفور صاحب نے گہرا سانس بھرا۔ دور سے گلف جیپ میں انہیں اپنا دوست آتا دکھائی دیا۔ پریشان نہ ہو شیر، تمہاری لگن سچی ہوئی تو قدرت تمہارے حق میں فیصلہ کرے گی۔ اس کا شانہ تھپتھپاتے اپنے دوست کی طرف بازو کھول کر بڑھ رہے تھے جو جیپ سے اتر کر وہیں آ رہا تھا۔ شراحیل نے ان دونوں کو بغلگیر ہوتے دیکھا۔ اس وقت جو مرچیں اس کی آنکھوں میں لگی تھی وہی مرچیں اب بھی اس کی آنکھوں میں آن پڑیں۔ اس نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے آنکھوں کو مسلا اور موبائل فون اٹھا کر نوٹیفیکیشن چیک کرنے لگا۔ کافی ویسے ہی رکھی ٹھنڈی ہو رہی تھی، دھواں چھٹ چکا تھا، جھاگ بیٹھنے لگا تھا۔ اس نے عزت نفس پر پاؤں رکھ کر نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگایا۔ صبح سے چل چل کر اس کی ایڑیاں دکھنے لگی تھیں۔ سوئیوں اور ٹیسوں کا احساس ان میں پوری شدت سے جاگ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی پیٹرولیم جیلی کا مساج دھیرے دھیرے اپنی ایڑیوں پر کر رہی تھی کہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے فون کی آواز پر قدرے رک کر گردن اٹھائی، پھر موڑ کر اسے تھوڑا اونچا کیا تو لیمپ کی زرد روشنی کے نیچے رکھے موبائل پر شراحیل کا نام پھیکے چاند کی مانند جگمگا اٹھا۔ سانس کو چھوڑتے اس کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ بھی دوڑی۔ 8 سال پرانا تعلق تھا، آسانی سے کیسے ٹوٹ سکتا تھا؟ تھوڑا سا جھک کر اس نے سبز بٹن کی طرف انگوٹھے کو اسکرول کیا اور واپس اپنی پوزیشن میں واپس آ گئی۔ کیسی ہو؟ سوال میں تھکن تھی۔ وہ اس تھکن سے بے نیاز 2 انگلیوں کو سست روی سے ایڑیوں کے گرد پھیرتے ہوئے بولی تھی، اچھی ہوں۔ جواب فارمل سا دیا۔ شراحیل کو امید تھی وہ اس سے پوچھے گی تم کیسے ہو، مگر اس نے نہیں پوچھا تھا، یعنی وہ واقعی والا اس سے خفا ہو چکی تھی۔ اسے اب برا لگا۔ میں نہیں ہوں۔ اب بھی خاموشی ہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں لوشن لے کر پاؤں پر پنڈلیوں سے انگلیوں تک ہاتھ کو سلائڈ کیا اور پھر انہیں تلووں تک لے گئی۔ تم نے جب سے انگوٹھی واپس کی ہے میں ایک دن بھی ٹھیک سے نہیں رہا ہوں۔ کیا تمہیں ذرا پرواہ نہیں اس چیز کی؟ وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، میری فیلنگز جو تمہارے لیے ہیں کیا ان کی کوئی حیثیت نہیں؟ وہ لفظوں کو ادا کرتے ہوئے افسردہ محسوس ہوا۔ الاف نے گردن فون کی جانب موڑی جیسے اس میں سے وہ اسے دیکھ لے گی۔ وہ ایسا کر سکتی تھی مگر اس نے نہیں کیا کیونکہ وہ ابھی تھکی ہوئی تھی اور اس کی ایڑیاں بری طرح دکھ رہی تھیں۔ تمہیں انگوٹھی واپس لے لینی چاہیے الاف۔ اگر تم نے واپس نہ لی تو تم اچھے سے جانتی ہو کہ مجھے کیسا فیل ہوگا۔ میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم میرا امتحان لیتی رہو۔ وہ اس کا پورا نام لے رہا تھا، مطلب وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے۔ الاف کو ایک دم محسوس ہوا کہ وہ واقعی اسے چاہتا ہے، اس کی تمنا کرتا ہے۔ کال کر چکی تھی۔ ٹوں ٹوں کی آواز اس کے کمرے میں گونجنے لگی۔ اس نے آنکھیں موندے، شراحیل کا مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ پھر اس کی دل گرفتگی میں لپٹے الفاظ اس کے ارد گرد دائرہ بنانے لگے، تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم میرا امتحان لیتی رہو۔ اس نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ مسکراتا چہرہ غائب ہو چکا تھا۔ اداسی میں لپٹے الفاظوں کا دائرہ اب بھی وہاں موجود تھا۔ تمہیں انگوٹھی واپس لے لینی چاہیے الاف۔ اگر تم نے واپس نہ لی تو تم جانتی ہو مجھے کیسا فیل ہوگا، اور وہ اسے برا محسوس نہیں کروا سکتی تھی۔ یہ اس کی نیچر میں تھا، اس لیے وہ کل جائے گی اور اس سے انگوٹھی واپس لے لے گی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ جس گروہ کے بارے میں الاف نے ریسرچ ورک کیا اور وہ رپورٹ بنا کر ہمیں دی، وہ خاصے خطرناک قسم کے لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں اگر ہم چھاپ دیں تو مجھے لگتا ہے وہ ہمیں ٹریٹ ضرور کریں گے۔ اس لیے چیف ایڈیٹر کی بات زرینہ نے درمیان میں قطع کی تھی۔ اس لیے وہ آج یہاں موجود تھے کیونکہ انہیں اس رپورٹ کو پبلش کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے بات کرنی تھی۔ کھانے کی میز کے گرد بیٹھے تمام نفوس خاموشی سے ان کی بات سن رہے تھے۔ وہاں انیشا، سمر اور غفور صاحب بھی موجود تھے۔ شراحیل کا کیس تھا اس لیے وہ نہیں آ سکا اور الاف کسی ضروری کام سے باہر گئی تھی۔ میں نے سوچا میں ایک بار پوچھ لوں۔ زرینہ کے 2 ٹوک انداز پر وہ گڑبڑا گئے تھے۔ فوراً سے تصحیح کرتے بولے، الاف میں زرینہ کی جھلک تھی۔ اس کا ایٹیٹیوڈ بھی تو ان پر ہی گیا تھا۔ میری بچی نے دن رات ایک کر کے آپ کے معمولی سے اخبار اور نیوز چینل کے لیے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ چکے ہیں، اسکن مرجھانے لگی ہے اور آپ اس کی ریاضت پر لات مارتے ہوئے ہم سے مشورہ لینے آئے ہیں کہ ہم ان معلومات کو ٹی وی پر نشر کریں یا نہیں۔ آپ کو اپنے لفظوں کا احساس ہے، میری بچی کی ڈیڈیکیشن کا احساس ہے۔ مبشر صاحب کو جھاڑتے ہوئے وہ یہ بھول گئی تھی کہ سامنے بیٹھا انسان ان کی اولاد نہیں ہے جسے وہ کچھ بھی کہہ لیں گی، مگر وہ ماں تھیں اور مائیں ہر جگہ ہر ایک کے سامنے اپنا ماں پنا ظاہر کر دیتی ہیں، بنا سوچے بنا سمجھے۔ ہا ہا ہا، اور یہی بات تو سب سے کیوٹ ہوتی ہے ماؤں کی۔ میں تو صلاح لینے آیا تھا، آپ تو خواہ میں خفا ہو گئی ہیں۔ مبشر صاحب کو اپنے اخبار کے لیے معمولی لفظ پر کھٹکا تھا۔ وہ خود بے شک کرپٹ کردار کے انسان تھے مگر ان کا اخبار اور نیوز چینل معیاری تھا، پکی اچھی اور کانٹینٹ سے بھری خبریں چھاپتا تھا۔ غفور صاحب نے ان کی بات چیت کے دوران مداخلت کرنا مناسب سمجھا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے جو کہ یہ تھا
نہیں نہیں مبشر صاحب، خفا ہونے کی کوئی بات نہیں، اور آپ کو ڈرنا بھی نہیں چاہیے مافیا گروپ کی ایسی کی تیسی اگر وہ آپ کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی دیکھیں گے، بلکہ یقین کریں اس خبر کے نشر ہونے پر جتنا فیم آپ کو آپ کے چینل کو ملنا ہے پاکستان کی تاریخ میں رقم کیا جائے گا۔ اور وہ ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ مبشر صاحب کو اپنا حوصلہ بڑھانا کم، ایلاف کی تعریف زیادہ لگی اس میں۔ ڈرتا تو میں نہیں ہوں غفور صاحب، یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں، بس تھوڑا سا محتاط ہو رہا تھا کہ کوئی اہلی تک نہ پہنچ جائے۔ سمر نے نیپکن سے منہ ٹپکا اور ریسٹ واچ میں وقت دیکھتے گویا ہوا، جس طرح آج تک کوئی ایلی کو نہیں جان سکا آگے بھی نہیں جانے گا۔ مت بھولا کریں وہ کس کی بہن ہے۔ ان پر مسکراہٹ اچھال کر سر کو ایک بار اس بات میں جھٹکتے وہ وہاں سے گیا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ کے دوران ہی غفور صاحب بولے، بس معاملہ ہی ختم، آپ کل ہی بریکنگ نیوز چلائیے اور نوٹ چھاپیے۔ وہ قہقہ لگاتے ماحول کو خوشگوار کر رہے تھے۔ جہاں ان کا قہقہ گونج رہا تھا وہیں کافی دور کچہری کے ہفس بھرے ماحول میں ایلاف تیز تیز قدم اٹھاتی شرحیل کے چیمبر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے گلے میں چینل کا کارڈ سبز پٹی سے منسلک جھول رہا تھا۔ بالوں کے حسب معمول ہائی ٹیل پونی تھی جس کی چونچ اس کی گردن کی ہڈی کو چھو رہی تھی۔ آنکھوں پر سفید فریم والے گلاسز لگے تھے۔ کھلا سیاہ پلازو اور چھوٹی سی جالوں والی چیک دار شرٹ پہنے وہ سیل فون میں مصروف شرحیل کے چیمبر کے اندر داخل ہوئی۔ اندر آتے ہی اس نے سر کو اٹھایا۔ نفاست سے سجا مغربی طرز کا وہ چیمبر کہیں سے بھی اس کچہری کا حصہ نہیں لگتا تھا جہاں پان تھوکتے لوگ یہاں سے وہاں منڈلاتے نظر آتے تھے۔ میم آپ کے لیے جوس لاؤں؟ کلرک کی آواز پر وہ پلٹی۔ سیل فون میز پر رکھ چکی تھی۔ ہاں بالکل، لیکن ٹھنڈا مت لانا، تازہ لانا، برف نقصان دہ ہے۔ کلرک ہدایت سنتے ہی دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ ایلاف نے شیرز اتار کر اپنے سیل فون کے ساتھ رکھے اور تھوڑا سا چل کر میز پر رکھے فریم کے پاس آ کر رکی۔ لکڑی کے چوکور چوکھٹوں کے درمیان شیشے میں قید شرحیل کا چہرہ مسکراتا ہوا سا تھا، مدھم مگر پروقار مسکراہٹ۔ تم اچھی چوائس ہو سکتے ہو اگر تم خود پر مغربیت کا رنگ اتار دو تو۔ فریم کو واپس رکھتے وہ مڑی اور کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی۔ کلرک اس دوران اورنج جوس رکھ کر چلا گیا۔ شیشے کے گلاس میں سے اسٹرا کو گول گول ہلاتے ہوئے وہ اسے بھر رہی تھی جب جھٹکے سے دروازہ کھل کر اجرت میں شرحیل اندر داخل ہوا اور اس کے بعد کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں مجھے بلا لینا چاہیے تھا، ابھی ناصر نے بتایا تو میں دوڑا چلا آیا۔ اس کی سانس واقعی پھولی ہوئی تھی اور پسینہ بھی چہرے پر چمک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لمحے ایلاف کو خود پر رشک آیا۔ اس رشک کے اثر ہی سے تو اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ میں چاہتی تھی جس طرح میں تم تک خود آئی ہوں اسی طرح تم بھی خود آؤ میرے پاس، میرے بلانے پر نہیں۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو، پہناؤ انگوٹھی۔ آنکھوں سے اشارہ وہ ہاتھ کی جانب کرتے کہہ رہی تھی۔ شرحیل کو ایک لمحے کے لیے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے، مگر پھر فوراً سے حواسوں کو قابو میں لاتے وہ کوٹ کی پاکٹ سے انگوٹھی نکال کر اس کی انگلی میں ڈال چکا تھا۔ امید کرتا ہوں اسے دوبارہ تذلیل نہیں ہوگی۔ انگوٹھی پر چھوٹے چھوٹے جڑے ہیرے LED لائٹس میں جگر جگر کر رہے تھے۔ وہ شرحیل کے گرم ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس کی مٹھی بنا گئی تھی۔ وہ مٹھی اس کی گود میں دھری تھی۔ میں نے تذلیل نہیں کی تھی، اسے خواہ شرمندگی ہوئی۔ شرحیل کی تھکن سے چور آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھیں، مگر مجھے تو لگی تھی۔ دیکھو آئندہ ایسا مت کرنا، میں نہیں چاہتا مجھے میری محبت کی ناکامی کا طعنہ ملے اور سب سے بڑھ کر اس کا دکھ۔ وہ ہنس دی۔ شرحیل نے گرمی کے سبب کوٹ اتار کر کرسی کی بیک پر ڈالا اور سوٹ ٹائی ڈھیلی کر دی۔ تمہاری باتیں بہت فلسفانہ ہونے لگی ہیں۔ کوئی یقین کرے گا محترم ہارورڈ یونیورسٹی سے بیرسٹری کی ڈگری لے کر آئے ہیں۔ بتاؤ۔ تھوڑی گلے ہاتھ رکھے وہ اسے دلچسپ لگی تھی۔ شرحیل نے مخمور نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا، جب دنیا اس بات کا یقین کر سکتی ہے کہ ایک برٹش کینیڈین فقط اپنی محبت کی خاطر اسلام آباد کی گرمی کو جھیل رہا ہے تو وہ میری ڈگری پر بھی یقین کر لے گی۔ ویسے مجھے کسی خراج کی ضرورت نہیں ہے، تم ہو تو کسی چیز کی گنجائش نہیں بچتی۔ ایلاف کے دل نے یکدم سے بیٹ میچ کی۔ شرحیل کی اگلی بات پوری طرح سے اس کا دل دھڑکا گئی۔ نکاح کر لو مجھ سے، یقین کرو تمہارے ہر خواب میں قدم قدم تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارا حوصلہ بڑھایا کروں گا، تم جو کہو گی وہ کیا کروں گا۔ گھر کی ذمہ داری کوئی بوجھ نہیں ہوگا تم پر، فیملی بھی تبھی بڑھائیں گے جب تمہاری رضا ہوگی۔ ٹرسٹ می ایلی، ایک سے بھلے دو ہوتے ہیں اور دو سے بھلے ایک، تم ہم دونوں کو ایک کر دو پلیز، ملتجی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کا گرم ہاتھ ایلاف کے ہاتھ پر آن پڑا۔ ایلاف نے نچلا لب تر کیا اور بدقت تمام بولی، میں تمہیں سوچ کر بتاتی ہوں۔ بالکل، بھلے ایک ہفتے لے لو لیکن کوشش کرنا فیصلہ میرے حق میں ہو۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ شرحیل نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو دبا کر اعتماد کا احساس دلایا، پھر وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ چلو اٹھو، ہائی ٹی پر چلتے ہیں، لانگ ڈرائیو کریں گے اور اس کے بعد ایک زبردست سا ڈنر۔ چلو اٹھو، شاباش۔
وہ اسے کونی سے تھام کر کھڑا کر رہا تھا۔ اس کے چیمبر کے در و دیوار میں ان دونوں کی ہنسیاں گونجنے لگیں، وہ ہنسیاں جو فقط انہی دنوں کی عنایت تھیں، پھر تو شاید صدیاں بیت جائیں انہیں اس طرح کی ہنسیاں ہنسنے میں۔ مشرق سے ایک بگولا اٹھ رہا تھا، مصیبتوں کا بگولا، جس میں دکھ، رنج، الم اور غم، پریشانی، تفکر شامل تھا۔ وہ بگولا آسمان پر گول گول گھومتے اس کی تلاش میں تھا جسے اس نے اپنی لپیٹ میں لینا تھا۔ کھلکھلاتے مرجھاتے سب گھروں کو پیچھے چھوڑ کر وہ اسلام آباد کے سیکٹر نمبر 4 میں واقع ایک بنگلو کے آگے آ کر رکا جہاں کی نیم پلیٹ پر مجسٹریٹ غفور رحمان درج تھا۔ بگولے نے آہستہ آہستہ اس گھر کے چکر کاٹنے شروع کیے اور وہ ان چکروں کے دوران اس پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا اور لپیٹ تو اس نے بھی لیا تھا۔ پریشانیوں کی دنیا میں خوش آمدید ہو آپ سب کو، وہ بگولا کہہ رہا تھا، مگر کوئی نہیں سن سکتا تھا اس کی بات۔ یہ زبان سمجھنے کے لیے ابھی مٹی کے پتلوں کو مزید پکنا تھا، پک کر کندن بن کر اس سب پر نظر ثانی کرنی تھی جس پر کوئی بھی عام انسان نہیں کرتا تھا، فقط ان کے جو چنے جاتے تھے یا پھر آزمائے جاتے تھے۔ کمرے میں گھور اندھیرا تھا، اتنا کہ عام آنکھ سے بھی کچھ واضح دکھائی نہ پڑتا۔ جیسے اس سمے نہیں پڑ رہا تھا۔ بہت کم لڑکیاں ہوتی ہیں جو لائٹ آف کر کے سوتی ہیں، ان میں الاف کا شمار بھی ہوتا تھا۔ اسے روشنی میں قطعی نیند نہیں آتی تھی، اس لیے وہ لیمپ کو بھی آف رکھتی تھی۔ آج بھی اس کا چاند والا لیمپ آف تھا اور باہر موسم کے تیور بدلے ہوئے تھے، وقفے وقفے سے بجلی چمک رہی تھی اور ساتھ ہی بادل بھی گرج رہے تھے۔ ان گرجتے بادلوں اور چمکتی بجلی میں ایک سایہ سا اس کے کمرے میں نمودار ہوتا دکھائی پڑا۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں۔ آنکھیں کھولنے کی وجہ تیز ہوا تھی جو اس کے کمرے میں آ رہی تھی، اور ہاں، شیشے کی کھڑکی کی ٹک ٹک بھی۔ اس نے اپنا وزن کونیوں پر ڈال کر خود کو قدرے اٹھایا اور گہرا سانس خارج کیا۔ اسے بند کرنا کیسے بھول گئی میں؟ وہ خود سے ہم کلام ہوئی تھی۔ ہونے کے بعد وہ چادر کو ٹانگوں سے ہٹا رہی تھی جب ایک بار پھر سے زور سے بجلی چمکی۔ اس چمکتی بجلی میں اسے اپنے بیڈ پر کسی وجود کا سایہ سا بنتا دکھائی دیا۔ کچڑی بال، لمبی داڑھی اور ہاتھ میں کاسا۔ وہ یکلخت چونک کر گردن اوپر کو اٹھائی اور اندھیرے میں آنکھوں کو پڑپڑا کر اس وجود کو کھوجنے کی صحیح کرنے لگی جس کا سایہ اس کے بیڈ پر پڑ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ پوچھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ بجلی ایک بار پھر زور سے چمکی۔ اب کے سایہ کا چہرہ اسے نظر آیا جو عین اس کے بیڈ کے سامنے کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں کاسا اور دوسرے میں پسٹل تھامے۔ وہ اسے پہچان گئی، یہ وہی جوگی تھا جس نے اسے دربار میں دھونی دی تھی۔ اللہ کا بندہ ہوں بیٹا، سوال کرنے آیا ہوں۔ بھاری غراتی باور کرتی آواز الاف کو کچھ بہت غلط ہونے کا احساس ہوا۔ سوال وہ بھی رات کے اس وقت میرے بیڈ روم میں مانگنے کا یہ کون سا طریقہ ہے بابا؟ وہ گھبرا رہی تھی، مگر اپنی گھبراہٹ اس نے ظاہر نہیں کی۔ وہ خوف جو کرائم رپورٹ کے پبلش ہونے کے بعد اس کے دماغ میں کنڈلی مار گیا تھا وجود لیے اب سامنے کھڑا تھا۔ مجھے یہی طریقہ مناسب لگا، جو بھی تمہارے پاس موجود ہے اس کاسے میں ڈال دو۔ اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ میں نہیں چاہتا کسی کی روح اس پیتل میں لے کر جاؤں۔ دھمکی تھی اور بڑی سخت دھمکی تھی۔ اس نے نامحسوس انداز میں اپنے ہاتھ میں پہنے بریسلیٹ کو گھمانا شروع کیا، وہ بریسلیٹ جس میں الارم بٹن تھا، جو سمر نے اس کے کارنامے کے بعد اس کے ہاتھ میں ڈال دیا تھا۔ سچ شکر اس نے ایسا کیا تھا، ورنہ وہ تو بہت برا ہو جانا تھا۔ آپ مجھے دھمکی نہیں دے سکتے۔ 1 2 3 اور یہ رہا چوتھا موتی۔ وہ موتی جو موتی نہیں بلکہ بٹن تھا۔ اس نے انگوٹھے کو بٹن پر فکس کیا اور اس جوگی کا بھدا کہکا سننے لگی۔ کہکا لگانے کے بعد وہ اس سے کہہ رہا تھا، درست کہا بٹیا رانی، ہم آپ کو دھمکی نہیں دے رہے، بلکہ ہاں، آپ کی جان ضرور لے سکتے ہیں۔ پسٹل لوڈ کر کے وہ اس پر تاننے لگا۔ اندھیرے میں دونوں ایک دوسرے کے سایوں میں مخاطب تھے۔ اب بجلی چمکنا بند ہو چکی تھی اور باہر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ کون کس کی جان لیتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، کہتے ساتھ ہی اس نے بٹن کو پش کیا۔ پورے گھر میں گویا ایمرجنسی نافذ ہو گئی۔ ہر طرف سائرن کی آواز گونجنے لگی تھی، ساتھ ہی قدموں کے دوڑنے کی بھی۔ آہ سرپھی لڑکی، تمہاری موت ہے، نہیں بچو گی تم، بالکل بھی نہیں بچو گی۔ پسٹل کو نیچے کر کے وہ ایگزسٹ میں ہی کھڑکی پھلانگ کر رفو چکر ہو گیا۔ یکدم اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تمام لائٹس آن ہو گئیں۔ اس کی اور والہانہ انداز میں لپکنے والا سمر تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کون آیا تھا؟ کیا ہوا؟ وہ اس کے سر کو سینے پر رکھ کے سوالات کی بھرمار کر رہا تھا۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ انیشا اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی، شکل نہیں دیکھی، بس دھمکی دے کر گیا ہے۔ غفور اور زرینہ پر نظر ڈال کر وہ تحمل سے کہہ رہی تھی۔ سمر نے اس کے بالوں پر لب رکھے اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیڈ کی پائنتی کی طرف گیا جہاں کیچڑ میں لتھڑے جوتوں کے نشان موجود تھے۔